इंशाल्लाह। जो लास्ट टाइम जो रह गई थी थोड़े से, उसके भी हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे आज ही, और मजीद भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके सवालात होंगे वो हम इंशाल्लाह फिर साथ साथ भी करते जाएंगे इंशाल्लाह, और आखिर पे भी इंशाल्लाह उनको हम कर लेंगे। तो चले अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का चैप्टर 9 है, इसको हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से है, तो रिपोर्ट चूंकि आपके इल्म में है कि जो ऑडिट में रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, और स्पेशली जो रिपोर्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस से जो बनती हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो बनाया गया उनका, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो सर्टिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो ऑडिट ओपिनियन की शक्ल में चूंकि इशू होनी होती है, तो ऑडिट ओपिनियंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो हमारी जो ऑडिट वर्किंग पेपर किट है अभी रिवाइज होकर जो वो भी आई है, उसके अंदर डिटेल से वो दिया हुआ है। जो पुरानी थी उसके अंदर इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ था, जो बाद में रिवाइज होके आई है उसके अंदर उसको डिटेल से दिया गया है। तो उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जो उनके मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं उनमें क्या कुछ लिखा होता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको उसका भी कोई प्रॉब्लम ना उसको समझने में। वैसे वो है कि चूंकि वो एग्जाम में ऐसे तो नहीं आएगा कि आपसे कहा जाए कि ओपिनियन लिखें, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपसे वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा चूंकि सर्टिफिकेशन ऑडिट की एक वो मैनेजमेंट लेटर बनता है, तो वो मैनेजमेंट एक रिपोर्ट भी बनाई जाती है, उसके साथ लेटर लगा के वो मैनेजमेंट को जो वो ऑब्जर्वेशन जो बाकी बच जाती हैं जो सेटल नहीं हो सकी, वो भी जो मैनेजर्स का ऑडिट किया उस मैनेजमेंट को उसके साथ शेयर कर ली जाती हैं। तो उसको हम मैनेजमेंट लेटर भी कहते हैं, और जो उसके साथ रिपोर्ट जाती है वो सर्टिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट कहला रही होती है। उसके अंदर फिर डिटेल्स जितनी भी होती हैं, जो जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो जो यानी अनसेटल्ड जो भी ऑब्जर्वेशन हैं वो उसके अंदर मेंशन कर दी जाती हैं। जो कुछ रिपोर्ट्स इस किस्म की होती हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि कंट्रोल वीकनेसेस के हवाले से, कंप्लायंस विद लॉस के हवाले से, रेगुलेशन के हवाले से ऐसी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो या परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो उनको डेवलप करने के लिए एक राइटिंग की एक अलग किस्म की स्किल चाहिए होती है। उनका एक अपना स्टाइल होता है, उनको लिखने के लिए एक अपना अलग से एक तरीक़ेकार होता है। उसको हम इंशाल्लाह शेयर करते जाते हैं कि क्या होता है। अब इससे हट करके कोई भी जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो क्या है, वो किस किस्म की है, तो जो इम्पोर्टेंस है डिपार्टमेंट के अंदर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जिसको ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वो ये है कि ऑडिट कोई भी ऑडिट रिपोर्ट बने उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। अगर क्वालिटी नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर है पढ़ने वालों को तो अच्छी नहीं लगेगी। अगर उसके अंदर मटेरियल अच्छा नहीं दिया गया, उसके अंदर जो इश्यूज हैं वो पोटेंशियल सिग्निफिकेंस के नहीं है, ऐसे ही आम सी बातें कर दी गई हैं, तो वो फिर उनको कोई शौक से नहीं पढ़ता, कोई तवज्जो से नहीं पढ़ता, और उनकी फिर वो वैल्यू भी नहीं होती। तो हम तो अल्टीमेटली ये चाहते हैं ना एज ए डिपार्टमेंट कि जी हमारी जो रिपोर्ट बने और हमने जो इतनी मेहनत की है उसके अंदर जो सीरियस किस्म के इश्यूज हमने वहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उनको हम किसी अप्रोप्रिएट फोरम तक लेकर जाएं। तो उस अप्रोप्रिएट फोरम के पास जब वो चीज़ें जाएं तो उसको भी वो भी शौक से पढ़े कि भाई ये ऑडिट वाले चीज़ लेकर आए हैं तो ये अच्छी है, इसमें वाकई क्वालिटी की चीज़ें हैं, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी इंग्लिश भी अच्छी है, इसमें जो ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई स्पेलिंग के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से यानी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। यूजफुलनेस से ज़ाहिर है हम जो भी रिपोर्ट बनाई गई है वो अगर उसके कोई यूजफुलनेस नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और उसमें जो रिकमेंडेशन है वो ऐसे ही वेग किस्म की रिकमेंडेशन दे दी गई हैं, तो वो ऐसी रिपोर्ट को भी कोई नहीं है, कोई ऐसी ऑडिट ऑब्जर्वेशन को भी कोई नहीं पूछेगा, और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट को भी कोई नहीं पूछेगा। तो अब समझ हमें ये बात आई कि कोई भी रिपोर्ट अगर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बनाता है तो उसमें से दो चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और भी हैं लेकिन ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये कि क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट और यूजफुलनेस ऑफ द रिपोर्ट्स produced by the Department of the Auditor General Pakistan. The reports bring together the professional knowledge and professional judgment of the auditors. Therefore,
Audit reports have to be well written and substantiated and developed in accordance with the formal process as described in this chapter. मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर है जब प्रोफेशनल जजमेंट का और प्रोफेशनल नॉलेज का उसमें इजहार होना चाहिए कि ये वाकई बड़े लोगों ने बड़ी तवज्जो से काम किया और बड़े अच्छे तरीके से किया और बड़े ऐसे इश्यूज को ये लेकर आए हैं कि जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, उनको इसमें डिस्कस किया गया है, तो वो हर एक उसको फिर पढ़ना चाहता है और अच्छा भी लगता है. फिर हमारी रिपोर्ट के ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों के पास जाती है. ज़ाहिर सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के पास जानी है, फिर पार्लियामेंट के पास जानी है, फिर PSC के पास जानी है, फिर आम पब्लिक के पास भी जाएगी, जिसको ओपन कर दिया जाता है. वो फिर मुख्तलिफ किस्म के जो मीडिया है हर किस्म को उसमें चली जाती है, तो डोनर्स हैं उनको जाती है. तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इन तमाम चीज़ों का, ताकि जो चीज़ भी आप बयान कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएटेड हो और उसमें जो उसका जो फॉर्मल प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया गया हो. इसी सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिटेल से देखते जाते हैं इंशाल्लाह. However, जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी याद रखने वाली वो ये कि prior to reporting during the evaluation phase of the audit, the auditor should have sought the agreement of entity officials with respect to दो चीजें तो उसने कर ली होंगी जब वो करें. The extent and cause of each monetary error. ऑडिटर ने इन चीजों को evaluate कर लिया होगा कि वो जो कॉज था वो क्या था, जो एरर की जिसकी वजह से एरर हुई है, और उसका मॉनिटरी इफेक्ट क्या था वो पता चलेगा उसका. और सेकेंडली the extent and cause of each compliance with authority violation and internal control deviation. इसी तरह को जो लॉज की, रेगुलेशंस की, रूल रेगुलेशन की जो वायलेशंस हुई हैं उसका क्या कॉज था और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन थी और उसके बारे में जो जो डेविएशन हुई है वो क्या थी, उनकी नेचर क्या है. इन दो चीज़ों को कम से कम ऑडिटर ने अच्छी तरह से एवेल्युएट करने के बाद वो मैनेजमेंट के साथ भी एग्रीमेंट में हो गया. एग्रीमेंट से मुराद है कि वो अपने ऑब्जर्वेशन, चूंकि ऑडिटर ने सारी की सारी मैनेजमेंट को इशू की होती हैं, तो मैनेजमेंट के साथ भी वो जो बातें होती हैं वो डिस्कस होती जाती हैं और अल्टीमेटली मैनेजमेंट को उनका जवाब भी देती है. और कहीं पे जवाब जो है एक्सेप्टेबल होता है, कहीं पे नहीं होता. जो नहीं होता है वो फिर ज़ाहिर है हमारा किसी उसका कोई और तरीका उसके साथ इख्तियार किए जाते हैं. अब क्या होगा जब ये काम उसने कर लिया होगा सारे, यानी मॉनिटरी एरर के कॉज और मॉनिटरी अमाउंट मालूम कर ली एरर की, और एक्सटेंट जो है उसकी कंप्लायंस अथॉरिटी की या कंट्रोल डेविएशन की एक्सटेंट क्या है और उसका कॉज क्या है, ये उसने जब मालूम कर लिए हैं तो अब क्या करेगा. द ऑडिटर विल आल्सो हैव रीच्ड अ कंक्लूजन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ईच टेस्ट, ऑन ईच कंपोनेंट एंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड डेल्ट विद एनी अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जिन अभी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको ये दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारी आज चूँकि हमने चैप्टर 9 को शुरू किया है और लास्ट टाइम हमने चैप्टर 7 पढ़ा था, और चैप्टर 8 चूँकि प्रैक्टिकल के हवाले से सारी उसके अंदर डिस्कशन है, तो वो हम वक्तन फ़क्तन करते रहेंगे. उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स आई हैं उसको हम इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शेप में. वो हम हर लेक्चर के बाद उसको भी इंशाल्लाह उनके ऊपर भी अपनी तवज्जो कर लेंगे. तो लिहाजा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि चैप्टर 8 बीच में से कहाँ चला गया. तो अभी अगर आपके सामने बुक्स पढ़ी हैं तो आप चैप्टर 9 को ओपन करें और वहाँ ये चीज़ें आपको मिलेंगी जो स्लाइड्स हमारे सामने है. और चूँकि हमारा ये भी इंशाल्लाह इरादा है कि हम ये चैप्टर 8 के हवाले से और प्रैक्टिकल जितने भी कोई एरियाज हो सकते हैं प्रैक्टिकल के हवाले से, उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने इन लेक्चर के दौरान डिस्कस कर लें और शेयर भी कर लें इंशाल्लाह. और सिमिलरली कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम जो है तो सॉर्ट आउट कर लेंगे. अब क्या होगा, क्योंकि जब ये सारी बातें कर ली हैं ऑडिटर ने, मॉनिटरी एरर्स को भी डिसाइड हो गया और कंप्लायंस अथॉरिटी के जो एक्सटेंट और कॉज है वो पता चल गया, और ईच कंपोनेंट का भी उसने अपना हर कंपोनेंट के उसने जो रिजल्ट्स थे उसके पास सामने आए उसकी उसने एवेल्युएशन कर ली है. और ऑन द बेसिस ऑफ ईच कंपोनेंट वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल है उसके बारे में भी जो जो उसका रिजल्ट बनता है वो उसने तैयार कर लिया है. और ऐसी बातें या ऐसे मौके जो फिजिकल ऑडिट के दौरान उसे आए हैं और जहाँ पे उसके रिजल्ट जो थे अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट थे उनको भी उसने डील विद कर लिया होगा और उनके बारे में भी कुछ ना कुछ डिसीजन हो चुका होगा. अब क्या होगा, अब इन द रिपोर्टिंग फेज the auditor performs some final quality assurance procedures, concludes on the type of audit opinion to issue, and then drafts and issues the opinion. The auditor may also issue audit reports and management reports.
اب ظاہر ہے کہ جب اس نے سارا کام مکمل کر لیا ہے تو اب فائنل سٹیج آ گئی اس کی کہ اس نے اپنی رپورٹ بنانی ہے اور اس کی بیسس پہ جو اس نے پروسیس پیچھے کیا ہے اس کی بیسس پہ اپنی اوپینین جو ہے وہ ایشو کرنی ہے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اوپینین ایشو کرنا, جو آڈٹ اوپینین ہماری لگنی ہے, اس کو ہم آڈیٹرز رپورٹ کہتے ہیں, اور آڈیٹرز اوپینین بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آڈیٹر رپورٹ کا نام ہم اسے دیتے ہیں. وہ ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں جانی ہے. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ جو وہ آبزرویشنیں ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور جو ابھی تک ریزالو نہیں ہو سکی ہے مینجمنٹ کے ساتھ, ان کو ہم اپنی رپورٹ بنا کے اپنی مینجمنٹ کو بھی دیں گے, یعنی آڈیٹر جنرل کو بھی بتائیں گے, اور وہ رپورٹ ہم جب ہماری اپروو ہو جائے گی آڈیٹر جنرل پاکستان سے الٹیمیٹلی, تو وہ رپورٹ پھر ہم بیک ٹو مینجمنٹ بھی اس کو سبمٹ کر دیں گے, تاکہ وہ جو اپروو ہو کے گئی ہے ہماری آڈیٹر جنرل صاحب سے, وہ مینجمنٹ کو پتہ چل جائے کہ کیا صورتحال جا رہی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آڈیٹنگ جو سٹینڈرڈز ہیں ہمارے, جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں اپنے چیپٹر 2 میں کے اندر بھی, تو اس میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ٹرم یوز ہوئی نا اوپینین کی. تو اوپینین جو ہے الٹیمیٹلی یہ جو نیچے 2 سٹیپس لکھے ہوئے یہ اوپینین کے پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں. جو کنکلوژن نکلتا ہے الٹیمیٹلی یہ اس میں یہ 2 باتیں اس آڈیٹرز رپورٹ میں ہم یہ شامل کرتے ہیں اس اوپینین میں. تو یوں لکھے ہوتے ہیں, دونوں پوائنٹس اس طرح سے لکھے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پراپرلی پریزنٹ ان آل میٹیریل ریسپیکٹس دی گورنمنٹس فائنینشیل پوزیشن, دی ریزلٹس آف اٹس آپریشنز, اٹس کیش فلوز اینڈ اٹس ایکسپینڈیچرز اینڈ ریسیٹس بائی اپروپریشن. ایک جملہ یہ لکھا ہوتا ہے. دوسرا جملہ یہ لکھا ہوتا ہے the sums expended have been applied in all material respects for the purposes authorized by Parliament and have in all material respects been booked to the relevant grants and appropriations. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب ہم گرانٹ یہ کہہ رہے ہیں اپروپریشن کی بات کر رہے ہیں, تو جس ایکسپینڈیچر نے جس اپروپریشن کو چارج ہونا تھا وہیں پر ہو گئی ہے, جو ریسیٹ آنی تھی جہاں سے وہاں پہ ہو گئی ہے, اور جتنے بھی میٹیریل رسپیکٹ یعنی جس پرپس پہ وہ خرچ ہونا تھا اور جس کو پارلیمنٹ نے اتھرائز کیا تھا اسی پرپس پہ وہ خرچ بھی ہو گئی. اور اب اگر کوئی ہمارا اس میں کوئی پرابلم ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بات اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں ہم, یہ جو ہمارا اوپینین کے یہ والا جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ بالکل انکوالیفائڈ اوپینین کا جملہ ہے. اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں کوالیفائڈ ہوگا تو پھر یہ جو ورڈنگ ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انکوالیفائڈ ہے کہ کوالیفائڈ ہے. اس کو ہم اپنی نیکسٹ چیپٹرز میں جب ان کی پوزیشن آتی ہے تو ہم انکوالیفائڈ, کوالیفائڈ, ایڈورس اور ڈسکلیمر کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے کہ وہ ہوتی کیا ہے. ابھی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا چونکہ آڈیٹنگ سٹینڈرڈز ہے نا وہ ریفر کرتا ہے اس بات کو اوپینین کو. تو اوپینین کا جو ہم یعنی فارمیٹ ہے ساری باتیں لکھنے کے بعد وہ یہ 2 باتیں بھی ضرور لکھی جاتی ہیں اگر آڈیٹر نے واقعتاً اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اسی طرح سے آتے ہیں جو یہاں بات لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی اور بات ہوگی تو وہ اس کو پھر الگ سے دیکھے گا, کیونکہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ایمفیسس آف میٹر کے نام سے. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ سمجھتا ہے, آڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ کوئی اتنا سیریس تو نہیں ہے, لیکن اگر میں اس کو یہ چونکہ اس کی فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹ کی ہیلتھ پر تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تو اپنی ٹرو اینڈ فیئر پوزیشن بتا رہی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, تو وہ کچھ چیزیں ایمفیسس آف میٹر کے طور پر اس میں اوپینین میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے ایک اپنا پھر سٹائل ہے, وہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس کا حصہ بنتی جاتی ہیں, وہ پھر پرنٹ بھی ہو جاتی ہیں اسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, اسی آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ, اوپینین کے ساتھ. اب جو ہے آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کیا بھی کہتے ہیں, جو رپورٹنگ سٹینڈرڈز ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف ایچ آڈٹ دی آڈیٹر شیل پریپیئر اے ریٹن اوپینین اور رپورٹ ایز اپروپریٹ setting out the findings in an appropriate form. Its content should be easy to understand and free from vagueness or ambiguity. Include only information which is supported by competent, reliable, and relevant audit evidence, and be independent, objective, fair, and constructive. یہ چونکہ ہمارا جو رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ 2 باتیں جو امپورٹنٹ ہوئی ہے. سیکنڈ بات یہ, it is for the Department of the Auditor General of Pakistan to decide finally on the action to be taken in relation to fraudulent practices or serious irregularities discovered by the auditors. یہ دونوں باتیں ہوں گی. نمبر 1 یہ کہ جو رپورٹ بنے گی اس کی جو فائنل اس نے کرنا تھا اس کی رپورٹ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے,
اپروپریٹ ورڈنگ ہونی چاہیے اور اس کا گرامر ٹھیک ہونی چاہیے, اس کو کنٹینٹ جو ہے جو کچھ لکھا ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے, ایسے وے قسم کے جملے نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں سے یا ایمبیگوٹی پیدا ہوتی ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اتنی انفارمیشن اس کے اندر دی جائے جتنی ریلیونٹ ہے, جو ضروری ہے اس جو اس کے اندر جو بھی ریگولیٹری بیان کی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں جو ایویڈنس ہے ظاہر ہے وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ کسی جگہ کسی فورم پر بھی ہم اس ایویڈنس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ فراڈ کے جو پیرز ہیں یا جو سیریس irregularities ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, یہ فیصلہ آڈیٹر جناب پاکستان نے ہی کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ہمارا جو سٹینڈرڈز ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام جو ہے وہ آڈیٹر جناب پاکستان دیکھتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں نے کیسے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں, اگر آج سے کوشچن آپ کو پوچھ لیا جائے کہ یہ بتائیں کہ جو فراڈولنٹ پریکٹسز ہوتی ہیں یا جو سیریس irregularities ہوتی ہیں جو ڈسکور ہوئے تو اس میں کیا کرتا ہے جو آڈیٹر نے ڈسکور کیا, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آڈیٹر جناب پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے, ان کو کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے, کہاں ان کو بیان کرنا ہے اور کیسے بیان کرنا ہے, یہ پھر وہ آڈیٹر جناب پاکستان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور جو an audit report, a report that is made public or that is presented to the appropriate public accounts committee or other external party will be signed by the Auditor General, the Deputy Auditor General Senior, or the responsible Deputy Auditor General. Management reports addressed to entity officials will be signed by the responsible Director General. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو رپورٹ جانی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, اس کو تو یا تو آڈیٹر جنرل کرے گا یا ڈپٹی آڈیٹر جنرل کرے گا, سینئر جو کراتا ہے, یا جو بھی ریلیونٹ ڈپٹی آڈیٹر جنرل وہ اس کو سائن کرے گا. پھر وہ رپورٹ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جانی ہے. پہلے تو ظاہر ہے ہم نے پڑھا ہے وہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 171 ہے کہ وہ ہم پریزیڈنٹ پاک سینٹر کی جو کتاب ہے فیڈرل کی جو بھی آڈٹ رپورٹ ہے وہ جائے گی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, اور جو پروونشل گورنمنٹ کی رپورٹ ہوگی وہ جائے گی گورنر آف دی ریسپیکٹو پروونس کو, اور باقی جو ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی ہوں گی ان کو رپورٹیں چلی جائے گی. اور سیکنڈ بات جس میں یہ کہ جو مینجمنٹ رپورٹس بنیں گی بعد میں جو جن کے اندر آبزرویشن مختلف قسم کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے کہ وہ جو آڈٹ آفس کا جو بھی جس آڈٹ نے آفس نے وہ آڈٹ کیا ہے سرٹیفکیشن کا, ابھی چونکہ مختلف آڈٹ آفس سرٹیفکیشن کر رہے ہیں, یعنی فیڈرل کا بھی الگ سے ہو رہی ہے, فیڈرل میں بھی بہت سارے محکمے کر رہے ہیں, اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ایکسپینڈیچر کا جو آڈٹ ہے وہ اس کا ہم فیڈرل آڈٹ کرتا ہے. جو ریونیو کے جتنے بھی آڈٹ ہے وہ ریونیو ریسیٹ کے ہمارے جو آڈٹ آفیسز ہیں وہ کرتے ہیں. اس طرح جیولوجیکل سروے پاکستان کا آڈٹ کوئی اور کرتا ہے, وہ ہمارا آفس جو وہ اس کی رپورٹ بنائے گا. اس طرح جو ورکس آڈٹ کیا یا ریلوے آڈٹ کیا یا PWD آڈٹ کیا ہے, ڈیفنس آڈٹ کی رپورٹ سے وہ پھر اپنے رپورٹیں الگ الگ بنا کے جو متعلقہ ڈائریکٹر جنرل ہے وہ ان کو مینجمنٹ کو وہ رپورٹ بنا کے مینجمنٹ کو بھی سبمٹ کر دے گا اور ان کو اپنے سائن سے بھیج دے گا کہ ہماری جو اس کے اندر جو آبزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں جو ابھی اسٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ان کے اوپر دے نیڈ ٹو فالو اپ ود. یہ ایک طریقہ کار جو ہے اختیار کیا جاتا ہے. اب جو چونکہ فوکس ہے ہمارا, the reporting stage of the audit often takes longer than estimated. The process of writing the report, cross-referencing to the working paper files, and finalizing the working paper files is time consuming. ظاہر ہے ان تمام چیزوں میں ٹائم تو لگتا ہے. So the auditor has to allow time for managers to review the draft report. There should also be an extensive review process within the Department of the Auditor General of Pakistan to ensure a high quality report with clear, unambiguous messages and the existence of sufficient evidence to support the wording contained within the report. یہ بات ہے, بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آڈٹ ہو گیا, پہلے ہم نے دیکھا کہ پلاننگ کے پروسیس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب آڈٹ رپورٹ کنڈکٹ کی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک بڑا ٹائم لگتا ہے. اب جب آڈٹ رپورٹ کنڈکٹ ہو جاتی ہے اور آبزرویشن سامنے آ جاتی ہیں, ایررز irregularities سامنے آ جاتی ہیں, تو ان کے اوپر بڑی ایویلیوشن ان کی جاتی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اس ایویلیوشن میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے, اور جب ایویلیوشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد رپورٹ رائٹنگ کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ایویلیوشن ہمارے سامنے آئی ہے, جو بھی ہماری ایرر ہمارے سامنے ہے, تو اس کو کس طریقے سے رپورٹ کیا جائے.
اور جب ہم اس پہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سپورٹنگ ہیں ہماری آبزرویشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس ایرر کو سپورٹ کرنے کی جو بھی ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کی ورکنگ پیپر فائلز بنانی ہے، اس کی کراس ریفرنسز لگانے ہیں. یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے. اور اگر ورکنگ پیپر میں کہیں پہ بھی کوئی خامی ہوتی ہے اور صحیح ٹائم سے یا کوئی پیپر ایسے اس میں نہیں لگائے تو ظاہر ہے پھر وہ آڈیٹر کے لیے بھی پریشانی کے باعث ہوتا ہے. اور اگر ڈائریکٹر جنرل جو ہے ریلیونٹ وہ اگر کسی ہائر فورم پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو اور وہ جو آبزرویشن ہو اس کا کوئی ڈاکومنٹ ایویڈنس کے طور پر نہ لگا ہو تو اس کے لیے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے رپورٹ رائٹنگ میں کہ وہ ہائی کوالٹی کی رپورٹ ہونی چاہیے اور کلیئر اور بالکل کلیئر اور کینڈیڈ قسم کا جو میسج ہے وہ جانا چاہیے. کوئی ان ایمبیگوس قسم کے لیے ان کلیئر قسم کی جو بات ہے وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اور ظاہر ہے جو ایویڈنس ہے سفیشینٹ ایویڈنس جو کچھ لفظ ہم نے اس کے اندر لکھے ہیں ان الفاظ کو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہماری ورکنگ پیپر سے اویلیبل ہونا چاہیے. A way of reducing the time taken to complete the audit report is to start writing the report as early as possible during the audit. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اور مطلب ون آف دا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسا نہیں ہو سکتا. سم ٹائم ہو بھی سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ بندہ کام کرتا جائے تاکہ اس کو بعد میں جا کے کوئی زیادہ ٹائم رپورٹ رائٹنگ پہ نہ کرنا پڑے. اور جس دن بھی آبزرویشن اس کو ملی ہے اس دن ہی بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیٹیل سے سوچ لے کے کیا کرنا ہے. ایک آبزرویشن ہے، 2 ہیں، جتنی ہیں زیادہ ہیں، 4 5 کچھ بھی ہو سکتی ہیں جو اس نے آج کے دن میں تلاش کر لی ہیں اور ان کا ایویڈنس بھی اس نے کلیکٹ کر لیا ہے. تو آج وہ بیٹھ کے جو بھی ہیڈ آف دا ٹیم ہے یا جو بھی تیار کر رہا ہے اس رپورٹ کو وہ اچھی طرح سے دیکھ لے اور تاکہ آسانی ہو جائے، بعد میں ٹائم کی بچت ہو جائے گی بجائے کہ آخر میں بیٹھ کے ساری آبزرویشنیں ٹائپ کی جائیں. The effort of putting down the points to be reported also helps to focus the analysis and identify whether sufficient evidence has been collected or whether more evidence is required. یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. میں چونکہ خود بھی یہی کرتا تھا کہ جب بھی کوئی آبزرویشن میرے سامنے آتی تھی ایسی کہ ایرر نظر آتی تھی تو ایک پیج پہ میں ان کو لکھتا جاتا تھا کہ یہ والی آبزرویشن ہے، مسئلہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ چیز کی خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی. جتنے بھی پوائنٹس میرے ہوتے تھے میں ایک پیپر کے اوپر ان کو لکھتا رہتا تھا تاکہ وہ فوری طور پر جو ذہن میں باتیں آتی ہیں یا جب بھی کوئی بات آ گئی تو میں فوراً ادھر لکھ دیتا تھا ایک پیپر کے اوپر. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے پھر آپ کو جب آپ اس کی انگریزی بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں یا اگر آپ مینولی بھی لکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سوچنی نہیں پڑتی. آپ کے سامنے بہت سارا وہ میٹیریل اویلیبل ہوتا ہے. وہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ریڈی میڈ وہاں پہ پیپر پہ تیار ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. آپ بھی اسی طرح کریں. ادروائز بھی جب بھی آپ کو ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنے سامنے لکھ رہے ہیں جو جس سے بلٹس بنا لیں کہ یہ والا چیز میں نے اس میں ڈسکس کرنی، یہ کرنی، یہ کرنی، اور پھر جو اس میں سے ضروری ہے وہ ڈسکس کر لیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضروری نہیں ہے تو اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں. Preparation for a mid-point review meeting or for other review meetings can help to focus the message that will eventually be contained in the report. آپ from time to time مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں اور ریویو میٹنگ بھی ہو سکتی ہیں. مینجمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی رہتی ہیں تاکہ جو بھی ایشوز ہیں وہ سائملٹینیسلی مینجمنٹ کے بھی وہ نالج میں آ جائیں اور آپ کے سینئر مینجمنٹ کو جو آڈٹ کے سینئر مینجمنٹ اس کو بھی پتہ چل جائے اور اگر ان کے پاس کوئی رپلائی ہے اس کا تو وہ بھی ٹائملی آپ کو مل جائے تاکہ آپ کی آسانیاں پیدا ہو جائیں. However, at the end of the reporting process, it is important that the audit is finalized with completed working papers. At the end of the audit, an audit completion checklist should be completed. اب جب آڈٹ مکمل کر لیا، ساری باتیں ہو گئیں اور سارے معاملات صحیح ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے جی کہ آپ جو ایک آڈٹ کمپلیشن چیک لسٹ بھی دی گئی ہماری آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ کے جو رپورٹنگ فائل ہے اس کے آخر میں وہ لگی ہوئی ہے. تو اس کے اندر بھی وہ کہا گیا کہ جو آپ خود بھی یعنی آڈیٹر خود بھی اس کو چیک کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ بھی اس کو چیک کرے. اس آڈٹ جو آڈٹ لسٹ چیک لسٹ ہے اس کے مطابق تمام پیپرز کو ایک دفعہ ریویو کر لے کہ کوئی شارٹ کمنگ تو اس کے اندر نہیں رہ گئی کہ کل جا کے ہمیں جس میں پریشانی ہو. اب جو بات ہے کہ یہ ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ جو بھی آبزرویشن آتی ہے اور جو بھی کنکلوژن ڈرا ہوا یا جو ریکمنڈیشنز الٹیمیٹلی اس آبزرویشن کے حوالے سے اس ایرر کے حوالے سے جو بھی آڈیٹر نے اس میں کی ہیں اس کو کیا کریں. بیفور دی آڈیٹر کین پبلش اے رپورٹ آن فائنڈنگز
or an opinion on financial statements, the audit observation, conclusions and recommendations must be clear with the entity management. آپ یہ کچھ چھپانے والی چیز تو نہیں ہے. جو بھی آبزرویشن آپ کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو کنکلوژن ڈرا کری ہے, جو ریکمنڈیشن بنائی ہے, وہ الٹیمیٹلی مینجمنٹ کے لیے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایز این آڈیٹر جس کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو اس کو آپ بتائیں گے تو تبھی ان کو پتہ چلے گا. جو چھپا کے تو نہیں رکھ سکتے آپ آڈٹ آبزرویشن کو, ان کو آڈٹ آبزرویشن میں دینی ہے. جو کنکلوژن ہم نے ڈرا کیا اس سارے پروسیس وہ بھی بتانا ہے. اس کے اوپر ہماری کیا ریکمنڈیشن ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ بھی ہم مینجمنٹ کو بتاتے ہیں. جب یہ چیزیں ہم اس کو بتاتے ہیں تو اس سے بہت ساری آسانی ہو جاتی ہیں. This is accomplished by briefing entity management on audit findings and documenting their responses, which can also provide additional audit evidence. This process can be based on formal written statements or verbal briefings. یہ دونوں کام کیا ہو سکتے ہیں. نہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے کوئی آبزرویشن ان کو دے دیے اور اس کے بیسس پہ آپ نے ان سے کوئی جواب مانگا ہے, اور اگر کوئی جو آپ نے لکھ کے تو دے دیا اور زبانی بھی کوئی بات ہوئی ہے, کوئی میٹنگ ہو گئی ہے, کوئی بریفنگ ہو گئی ہے, اس بریفنگ کے دوران بھی آپ کو کوئی چیزیں اگر پتہ چل رہی ہیں اور جو مینجمنٹ کی رسپانس ہے وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس آبزرویشن میں کہ آخر میں کہ جی ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور اس کے سلسلے میں ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھی وہاں پہ اور اس کا یہ رزلٹ ہے. یہ بھی یعنی ایک طریقہ کار ہے کرنے کا. When there is a significant difference between what the auditor would expect to see and the findings, the auditor should discuss this with management to determine the reasons and then decide whether the expectations are still appropriate in the particular circumstances. The auditor should conclude whether management has fallen short or whether the expectations were unreasonable in the context. یعنی ظاہر ہے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں اور بالکل اوپن مائنڈ ہو کے ڈسکس کرنا چاہیے, بالکل اپنے آپ کو بند کر کے نہیں کہ جی میں چونکہ آرڈر کر رہا ہوں تو میں نے کسی کی بات سننی نہیں. ایسا نہیں ہے. بات سننی ہے جس کی بات جائز ہے اور وہ واقعتاً ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی بات کو پہ توجہ دی جائے جو مینجمنٹ کہہ رہی ہے, تو اس کو بھی آڈیٹر کو اس کو کیٹر کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ میں واقعتاً یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ مینجمنٹ اس ایرر کی رسپانس میں کچھ اور بھی ایویڈنس دے دے کہ اس کی اپنی رسپانس کے کو زیادہ بہتر ثابت کرنے کے لیے, تو وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی چیز آڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مینجمنٹ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے تو اس آبزرویشن کو جتنا کوئکلی ہو سکے اس کو سیٹل کرنا چاہیے. اب کیا ہے ان ڈیولپنگ ریکمنڈیشنز کیا آپ نے کام کرنا ہے. The auditor can explore options with management through this process before including them in the draft report. The auditor should ensure it is clear that the conclusions and recommendations are preliminary at this stage. The effectiveness of the communication of the contents of an audit report is influenced by کیا چیزیں ہوتی ہیں جیسے آڈٹ رپورٹ کن چیزوں سے جو افیکٹونیس اس کی وہ یہ کہ فیکٹس صحیح طرح سے بیان نہیں کیے گئے, اوپینینس صحیح نہیں دی گئیں اور ورڈنگ پراپر نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پراپر نہیں ہے, یعنی فیکٹس صحیح کلیئرٹی سے نہیں بیان کیے گئے اور ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے ان فیکٹس کے اندر, اسی طرح جو اوپینینس دی گئی ہیں وہ اوپینینس بھی امپلیمنٹیبل نہیں ہے اور وہ ایسی نہیں لگتی کہ بڑی مناسب ہیں کسی بھی حوالے سے, ریزنیبل ہیں یا جسٹیفائی کرتی ہیں اس ساری بات کو جو آڈیٹر کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ورڈنگ اس قسم کی لکھ دی گئی ہے کہ جو مینجمنٹ کو مطلب جا کے چپتی ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو ایسے ورڈ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے آڈٹ رپورٹ میں کہ جو کسی کے لیے بھی کوئی ڈسگریس کا باعث بنے یا ان کو اننیسیسری امبیرس کریں. ایسے ورڈنگ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. ویسے میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ ادروائز بھی انسان کو جب وہ گفتگو کر رہے کہیں بیٹھ کے, کہیں پہ بھی بات ہو رہی ہے, کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو اپنے ورڈنگ پہ بڑا خیال رکھنا چاہیے. مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جس میں بعد میں اس کو وہ سوری فگر نہ بنانی پڑے, تو اچھا ہوتا ہے. اس سے بندے کا اپنا کریکٹر بھی اور اخلاق بھی شو ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فیکٹ کی بیسس پہ کر رہا ہے, اس کی اوپینین بڑی سالڈ ہے اور بڑی جسٹیفائی کرتی ہے جو کہ یہ کہہ رہا ہے, اس کی ورڈنگ بھی مناسب ہے. تو اس لیے جب بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے, تو رپورٹ جو ہے ان کو اگر وہ اس قسم کی چیزیں پہ افیکٹ کر رہی ہیں اس کی تمام باڈی کو, اس کا مطلب اس رپورٹ کے اندر کچھ خرابیاں ہیں, وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. ایسے یہ 3 ورڈ آپ ضرور یاد رکھیں. فیکٹس کیا بیان کیے گئے ہیں اس رپورٹ کے اندر,
اس کی اوپینینز جو دی گئی ہیں وہ کیسی ہیں, اور پھر اس کی ورڈنگ کیسی ہے. ان سے پتہ چلے گا کہ وہ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, وہ کتنی زبردست قسم کی ہائی کوالٹی کی ہے. In clearing the report, the auditor should first ensure there is agreement on the facts. The auditor should recognize that in addition to the facts, there are opinions. For example, a fact may be that there is no control in place. Whether there should be a control in place is an opinion. If it is a generally accepted accounting practice, much of the conflict between the entity management and the auditor is over wording. The auditor should be careful when making generalized statements or using adjectives that could be considered to exaggerate a finding. یہ دیکھیں نا, اب یہی بات ہے کہ آڈیٹر کو ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی کی وہ مطلب ہتک ہوتی ہو کسی بھی حوالے سے. اس کو مناسب الفاظ استعمال کرنے ہیں. اپنی فیکٹ جو بھی بیان کیا ہے اس فیکٹ کو مد نظر رکھنا ہے. اب دیکھیں یہ اوپینین, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کنٹرول چینج ہونا چاہیے, مینجمنٹ کہتی ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا, یہ اگر چینج کر دیں گے اس کے اور ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اور پرابلم ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپینین کو دیکھیں, اس کے مینجمنٹ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں وہ بھی تو صحیح بات نہیں کر رہے. یہ تو نہیں کہ آڈیٹر صرف اپنی ساری بات صحیح کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں اکاؤنٹس والے ساتھیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ان کے سامنے جب کوئی بل آتا ہے تو اس بل کو بھی دیکھیں کہ یہ مینجمنٹ کوئی بات صحیح کر رہی ہے, جنہوں نے بل سبمٹ کیا ہے یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. ہر وقت صرف اکاؤنٹس والے تو نہیں صحیح ہو سکتے, جو مینجمنٹ ہے وہ بھی تو صحیح ہو سکتے ہیں, جنہوں نے بل سبمٹ کیا ہے پاس ہونے کے وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ان کی بات کو بھی جس حد تک کیٹر ہو سکتا ہے تو کیٹر کرنا چاہیے. یہی ایک کامیابی بات ہوتی ہے, اور آپ کی جو پروفیشنل ججمنٹ ہے, جو پروفیشنل سکلز ہے, جو پروفیشنل نالج ہے, وہ بھی اس سے ڈسکرائب ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے کریکٹر کے بندے ہیں. تو لہٰذا جی کوئی کوشچن پوچھا آپ نے بیٹے؟ اچھا مجھے کچھ نیند آ رہی ہے بھائی. جی کس کو نیند آ رہی ہے؟ ذرا میری بات توجہ سے سنگے نا تو پھر نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. ابھی چونکہ یہ تھوڑی دیر میں ہم اس کو پریکٹیکل کی طرف جانے والے ہیں تو پریکٹیکل کو بھی ذرا دھیان سے دیکھنا ہے. تو اگر سوتے رہیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی, ذرا جا کے رہنا ہے آپ نے. اب ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ obtaining management responses, کہ جو بھی آپ آڈٹ نے آبزرویشن ریز کی ہیں, جو ایرر پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, وہ ضروری ہے کہ مینجمنٹ کو کمیونیکیٹ کی جائیں اور مینجمنٹ کی رسپانس جو ہے وہ obtain کی جائے. To encourage this, the auditor should establish a date for discussing the material or indicate by what date the auditor would like to receive the response. A reasonable time should be allowed to management to respond. اب یہ چونکہ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی آڈٹ آبزرویشن ایشو کی جاتی ہے تو عام طور پر اس آڈٹ آبزرویشن کے ٹاپ رائٹ پر ہم ٹائم بھی لکھتے ہیں کہ جی رپلائی ان 24 hours, ٹاپ کے اوپر لکھا جاتا ہے, جو رائٹ ٹاپ ہوتا ہے تو وہ ہر آبزرویشن کے اوپر لکھا جاتا ہے. سم ٹائم اگر اس کو زیادہ ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم 48 hours کا ٹائم دیا جاتا ہے فرام دی ریسیٹ آف دی آبزرویشن, کہ اگر آج میں نے آبزرویشن دے دی تو اگلے 24 گھنٹے ان کے پاس ہیں, ان 24 گھنٹے میں وہ اپنا رسپانس تیار کریں اور دے دیں. خدا نخواستہ تو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. آپ پھر بھی مینجمنٹ کو تھوڑا وہ لوز اینڈ دے سکتے ہیں, ایک آدھا دن اور بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے کہ چلیں بھی اگر آج آپ نہیں دے سکے تو کل آپ اس کے رسپانس دے دیں. مطلب بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایز کوئکلی ایز پاسبل اگر آپ مینجمنٹ میں ہیں تو آپ رسپانس تیار کریں. اگر آپ آڈٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں تو دوسرے کی پرابلمس کو بھی سمجھتے ہوئے جتنا ٹائم میکسیمم دیا جا سکتا ہے وہ دے کے تو رسپانس وہاں سے ان سے obtain کرنی چاہیے. کیوں کہ when management of the entity fails to provide a response as requested, the auditor should consult with senior management and draft a letter for the signature of the AG, informing the management of the entity that if a response is not provided by a given date, usually 2 weeks from the date of the letter, the DAGP assumes that the management of the entity have no disagreements with the contents of the report and that the department will proceed to publish the report. یہ ایک اور بات یہ ہے
کہ ایک تو ہے کہ آپ آڈٹ کر رہے ہیں, جب آڈٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ محکمے کے اندر, وہاں پہ آپ آڈٹ آبزرویشن ریز کرتے ہیں, اس کو ایک ٹائم دیتے ہیں. ایک بات یہ کہ آپ آڈٹ ختم کر کے آ گئے ہیں اور اب آپ نے ایک رپورٹ بنائی ہے جو آپ نے آڈیٹر جناب پاکستان کو سبمٹ کی ہے. آپ اس رپورٹ کا جو فائنل ہو گئی ہے وہ بھی رپورٹ ہم دوبارہ بنا کے, پوری رپورٹ بنا کے, اور جس کے اندر مینجمنٹ کی رسپانس اگر آئی ہے جہاں جہاں پہ, وہ مینجمنٹ کی رسپانس اس میں انکلوڈ کر دی جاتی ہے, اور اس کے اوپر فردر آڈٹ کمنٹس بھی بنائے جاتے ہیں جو مینجمنٹ کی رسپانس آتی ہے اس کے اوپر بھی, اور پھر اپنی ریکمنڈیشن بھی اس کے آخر میں دی جاتی ہے کہ ہماری ریکمنڈیشن اب اس کے بارے میں یہ ہے. اور وہ اگر ٹائملی آ گئی تو ٹھیک ہے, جو ورنہ ہم میکسیمم جو ٹائم کسی محکمے کو دے سکتے ہیں, ایک ڈرافٹ رپورٹ جب ان کے پاس جو بھیجی ہے وہ ہم 2 ویکس یا میکسیمم یوں کہیں کہ آپ 15 ورکنگ ڈیز کی بات ہوتی ہے کہ آپ 2 ویکس جو میکسیمم, بس یہی کہ آپ اس میں کریں. اور 2 ویکس کے اندر اگر نہیں آتا تو اس لیٹر میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتی تو وی شیل assume that you have no response or you have nothing to state in your position, جو بھی ایرر آپ کو پڑے. تو مطلب یہ ہم پھر اس میں رپورٹ کا حصہ بھی بنا دیتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کی رسپانس دیں, اتنا ٹائم بھی ان کو دیا گیا تھا, اس ٹائم کے گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دی ہے, لہٰذا آپ چونکہ ہمارا ٹائم بھی اتنا ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کو ہولڈ کر سکیں رپورٹ کو زیادہ دیر, تو لہٰذا اس رپورٹ میں ہم لفظ لکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ پارٹی ریکویسٹڈ ٹو پرووائڈ دی رسپانس فرام ڈیٹ کو, بٹ ٹل دی فائنلائزیشن آف دس آڈٹ رپورٹ نو رسپانس واز گیون بائی دی مینجمنٹ. تو پھر یہ اس کا جملہ وہ پھر ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے, وہ لکھ دیا جاؤ, اس کی جو لیٹر ایشو کیا ہوتا ہے اس کی کاپی بھی وہاں پہ رکھی جاتی ہے اپنے پاس بھی, آفس کاپی, تاکہ یہ ثبوت کے طور پر رہے. اور پھر اب یہ بھی بہت ہے, دیر آر ملٹیپل بریفنگس ٹو اینٹی مینجمنٹ, clearing each area with the respective managers and then briefing the senior management on the total audit. اب یہ ظاہر ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ اینٹی مینجمنٹ کے ساتھ انوالو رہتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, جو آبزرویشن آپ کے سامنے آئی ہے وہ ان سے شیئر کرتے جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو بھی جہاں جس حد تک بیٹھ کے ان سے کلیریفیکیشن جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, آپ ان کو دے سکتے ہیں, دیکھیں جی یہ آپ کی فائلوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سینئر مینجمنٹ کو بھی اس آڈٹ کے بارے میں وہ جو بھی وہ آبزرویشن ہوتی ہے, جو میٹنگ ہوئی, جو بھی وہاں پہ رزلٹ نکلا, ہم اس کو بتاتے رہتے ہیں. If there are no briefings to lower manager, or if all involved managers are going to meet together, it is advisable to make sure that managers are aware of the findings in their area before other managers hear about them. Even a briefing by phone is preferable to no briefing at all. This is consistent with the no surprise style of audit. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اول تو جس ایریا کی آبزرویشن آپ نے ایشو کی ہے اس ایریا کا جو بھی انچارج ہے اس کے بعد آپ کی بات ہونی چاہیے آپ کی اس کے ساتھ, آپ اس کے پاس خود چلے جائیں, اس کو بلا لیں ٹائم نکال کے, تو جہاں آپ بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھ کے اس سے ڈسکس کر لیں, تاکہ جب آپ کی میٹنگ ہو, اگر سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے وہ جواب دے رہے ہیں تو ہر بندے کو اپنی اپنی آبزرویشن کا صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. وہ میٹنگ میں بیٹھ کے یہ نہ کہ یہ تو کل ہی مجھے ملی ہے جی, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے خلاف اس قسم کی آبزرویشن جو ہے وہ ایشو ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی آبزرویشن ایشو کی جائے اس کا جو بھی اس ایریا کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی جائے, اس کو بتایا جائے کہ میں نے یہ آبزرویشنز آپ کے حوالے سے ایشو کی ہیں, یہ آپ کے نیچے جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو آبزرویشن تھی میں نے ایشو کی ہیں, تو یہ ایررز جو مجھے ملی ہیں وہ میں نے ایشو کی ہیں, اس کا کائنڈلی آپ دیکھ لیں. تو عام طور پہ ڈسکس بھی ہو جاتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہم جا کے بیٹھ گئے ان کے پاس اور بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر لیا, تھوڑا سا ٹائم لگایا, اور اگر نہیں وہ کہیں بزی ہیں تو پھر کہا جی آپ میرے روم میں آ جائیں, تو ان کو اپنے پاس جہاں آڈٹ ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہاں بلا لیا, لوگ آ جاتے ہیں, آپ کے شیئر بھی کر لیتے ہیں, پھر بتاتے بھی ہیں دیکھیں جی آپ نے تو اتنے دن ہو گئے ایشو کی لیکن مجھے یہ آج ملی ہے. تو پھر وہ آپ بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی مینجمنٹ کی طرف سے بات کا ڈیلے ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے. پھر وہ وعدہ بھی کر لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں شیئر بھی کر لیتے ہیں آڈٹ کے ساتھ بیٹھ کے. اس طرح سے سرپرائز والی بات نہیں رہتی کہ ان کے لیے اچانک جیسے بجلی گر پڑنے والی بات نہیں ہوتی, بلکہ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. اور چونکہ جو بھی سینئر مینیجر ادھر بیٹھا ہوتا ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ باتیں جانتا ہوتا ہے اپنے آپریشنز کے بارے میں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو لوور سٹاف کو پتہ نہیں ہے تو وہ جو سینئر سٹاف ہے اس کو تو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا چیز ہے, تو لہٰذا وہ سینئر مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ڈیٹیل سے آڈٹ کے ساتھ شیئر کر لے گی اور ان کو آسانی ہو جائے گی. آڈیٹر کے لیے یہ سب سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیز کو جو پوائنٹ اس نے کیا وہ مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرتا گیا ہے,
اور الٹیمیٹلی چونکہ شیئر کرنے کے بعد بھی مینجمنٹ اس کو بات کوئی مان گئی ہے، ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے آڈیٹر کے لیے کہ اس کا کام جو ہے وہ بڑا زبردست ہوا اور مینجمنٹ اس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آ گئی پھر مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر۔ ایک ہم نے پڑھا تھا مینجمنٹ انٹیمیشن لیٹر کے طور پر، مینجمنٹ کو انٹیمیٹ کرنے کے لیے ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں شروع میں جب آڈٹ شروع کرنا ہوتا ہے کسی جگہ کا، کسی بھی اینٹی کا، تو اس کو ہم مینجمنٹ انٹیمیشن لیٹر کے طور پر ایک لیٹر دیتے ہیں۔ یہ جو لیٹر ہے مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر، یہ اس سے مختلف ہے، ذرا اس کو توجہ سے سن لیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ والی کہ جو مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر ہے جو یہ آڈیٹر جو ہے یہ سر وہ تو ہم نے پکچر لے لی ہے نا جی، وہی پوائنٹس تھے، اور دوسرا وہ بی او کہہ رہے تھے کہ ان کا اپنا پہلے وہ بنائیں۔ بیٹے اپنا مائک جو ہے وہ کر لیں، میوٹ کر لیں، آپ کی باتیں آفس کی باتیں وہ سب کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر کی جو امپورٹنٹ، یہ جو ہماری ایک آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ ہے اس کے اندر بھی ایک مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر لگا ہوا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے کنٹینٹس کیا کیا ہوتے ہیں، یہ تو ابھی ہم آگے اگلی جو سلائیڈز ہیں اس کے اندر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس کی امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ ہے کہ ایچ officials in each ministry, entity officials in each ministry, department, agency, etc. are responsible for the completeness and accuracy of the financial statement, or in the case of the financial statement of the federation, the provinces and the districts, their portion of the financial statement. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ کو دی گئی ہے، جو جس کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی جو کمپلیٹنس ہے، جو ایکوریسی ہے، وہ بنیادی طور پر اس اینٹی کے آفیشلس کی، اس کی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلیٹ اور ایکوریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وہاں پہ دیں۔ اگر کوئی چیز اس میں سے رہ گئی ہے تو وہ خدا نخواستہ اگر کوئی بعد میں ان کو پتہ چلا ہے تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اینٹی آفیشل جتنے بھی ہیں وہ آڈیٹرز کو وہ بتائیں کہ یہ انفارمیشن رہ گئی تھی، یہ اب اس کو ہم دوبارہ انکلوڈ کر رہے ہیں، وہ آڈیٹر کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آڈیٹر کے نالج کے بغیر ایسی نہیں کہ خود سے چینجز کر لیں اور وہ ایک الگ سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ In addition, entity officials have often provided the auditors with numerous pieces of information, both verbally and in writing. During the course of the audit, the auditor prepares the management representation letter to have entity officials acknowledge in writing their responsibility for the completeness and accuracy of the financial statement or their portion thereof, and for the representations they made during the audit. تو یہ پھر at the end of the آڈٹ، جب فیلڈ آڈٹ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، پھر یہ لیٹر ان کو ہم دیتے ہیں، بنا کے خود ان کو دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ اس کے یہ کانٹینٹس ہیں، اس کے جو لیٹر کے ہیں، آپ اپنے کمپیوٹر پہ اس کو لگائیں اور وہاں سے اس کا پرنٹ نکالیں اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل کو ایڈریس کریں، جو بھی آڈٹ کرنے والا ڈائریکٹر جنرل ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل کو ایڈریس کریں گے اور پھر یہ ورڈنگ بیچ میں لکھیں گے کہ ہم نے آپ کو تمام انفارمیشن دے دی ہے جس کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے یہ کمپلیٹ ہے اور ایکوریٹ ہے، ہم نے کوئی انفارمیشن آپ سے کنسیل نہیں کی ہے، یہ اس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ سبسیکوینٹلی کوئی چیزیں ایسی نکل آتی ہیں بعد میں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی مینجمنٹ سے، ہم نے تو مینجمنٹ سے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ کوئی چیز آؤٹ سائڈ تو نہیں رہ گئی جو ان کے نالج میں ہے، تو وہ پھر یہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے جس کو ہم ایم آر لیٹر کہہ رہے ہیں، مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر ہے، یہ ہم نے ان سے لیا تھا، انہوں نے اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے آڈیٹر کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ انفارمیشن تو آڈیٹر کے پاس مختلف شکلوں میں آتی رہتی ہے نا، وہ فوٹو کاپیز بھی ہوتی ہیں، فائلز بھی ہوتی ہیں، مختلف زبانی کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے، تو چلتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ مینجمنٹ رسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے۔ ایک منٹ جی ذرا میں آپ کو ایک منٹ میں ہولڈ کریں۔
بحب لله ورمزات. अच्छा जी, कमिंग बैक, तो हम ये बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और एविडेंस होता है, इसलिए कि अगर हमने ये नहीं उनसे वसूल किया तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो लिहाजा जब भी हम ऑडिट खत्म करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ऑडिट मैनेजमेंट से हम ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जरूर देंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं ये हम देखते हैं। अच्छा, एक बात ये भी सुन लें, ये दो बातें हैं जो कंट्रोलर जनरल का जो ये सीजे का ऑर्डिनेंस है 2001 वाला, उसकी 7B और 5D में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। 7B में क्या लिखा है कि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द CGA to prepare and submit to the Auditor General for each financial year a consolidated and general financial statement incorporating the summary of the accounts of the Federation district authorities. एक तो ये काम होना है, फेडरेशन की अलग होगी, ज़ाहिर है प्रोविंसेस की होगी और हर डिस्ट्रिक्ट की होगी, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी बना के। दूसरी बात क्या, 5D में ये बात लिखी है कि CGA is responsible to lay down the principles governing the internal financial control for government departments in consultation with the Ministry of Finance and the provincial finance departments as the case may be. यानी जितने भी इंटरनल कंट्रोल के जो सिस्टम बनाने हैं पूरी फेडरल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से, ताकि वहाँ पे जो कोई फ्रॉड है या मिस एप्रोप्रिएशंस हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम हो रहे हैं गवर्नमेंट की जो कैश है उसको बचाने के लिए और उसको सेफ गार्ड करने के लिए, तो वो CGA जो है ये अपने प्रिंसिपल्स बनाएगा, ले डाउन करेगा विद द असिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फेडरल लेवल पे और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो प्रोविंशियल लेवल के सारे उनके साथ सबके मिलके हर सूबे के लिए भी और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी वो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की है, वो अपना काम करेगा, बेसिक प्रिंसिपल्स बनाएगा ताकि गवर्नमेंट का जो खुदा न खास्ता लॉस हो रहा है उसको किसी न किसी तरह से मिनिमाइज किया जाए। अब वो जो स्टैंडर्ड कंटेंट्स क्या है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, 6 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो उसमें शामिल किए जाते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में। और फिर उस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर को जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उसको साइन करता है, क्योंकि वो साइन करके चूंकि ऑडिट डिपार्टमेंट को के जो DG है उसको वो एड्रेस करता है और अपने दस्तखत करके तो वो लेटर फिर ऑडिट टीम को भी दे देता है और बाज़ का तो वो दफ्तर में भी भिजवा देता है, लेकिन बेहतर है कि ऑडिट टीम खुद वहां से वसूल कर ले, जब वो वहां से कर ले। एक जो सैंपल है इसका रिप्रेजेंटेशन लेटर का वो तो स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर किट में भी लगा हुआ है। उस लेटर में क्या है कि इन दिस लेटर एंटिटी ऑफिशियल्स आर आस्क्ड टू एक्नॉलेज देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एटसेट्रा एंड कंफर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। क्या करें, दैट all relevant information has been made available to the auditors. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। Number 2, they are not aware of any irregularities involving management or employees or any violation of statutes or regulations whose effect should be recorded or disclosed in the financial statement, and specifically listed assets and liabilities, revenue and expenditure items are valid, complete, properly valued, etc. All required disclosures have been made. There are no significant subsequent events that require recording or disclosure in the financial statement, and there are no other matters of significance that require recording or disclosure in the financial statement. तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाएं मिसाल के तौर पर, तो फिर ये अगर 6 पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं तो ये अगर वहाँ लिख देंगे आप कि ये चीज़ें हैं हमारी तरफ से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के हवाले से, तो ये आपका एक काम बन जाएगा। तो मतलब ये होगा कि ये ऐसी चीजें हैं जो मैनेजमेंट बता रही है ऑडिट को कि हमने कोई चीज आपसे नहीं छुपाई, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, जितना भी वो डेटा था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। हमारे पास कोई ऐसी इल्म नहीं है, कोई ऐसी इरेगुलरिटी जो कमिट की हो मैनेजमेंट ने या एम्प्लॉई ने, या मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो के एम्प्लॉइज ने इन्वॉल्व हो के कोई ऐसा काम किया हो जो फ्रॉड का हो, जो वो बताएंगे। अगर उन्होंने कोई इंक्वायरी की हुई है, कोई इंक्वायरी अंडर है, तो उनको बतानी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वही बात लिख के देंगे। इसी तरह तमाम चीजें जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है जिसमें एसेट हैं, लायबिलिटीज हैं, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है,
وہ کمپلیٹ ہے, ویلڈ ہے, پراپرلی ویلیویشن ہوئی اس کی, اس کے بغیر ہم نے کوئی چیز میں شامل نہیں کی ہے. اور جو ڈسکلوجرز ہونے چاہیے تھے جس قسم کے بھی, وہ سارے ڈسکلوجرز کے اندر ہم نے شامل کر دیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے تو یو کین انکلوڈ اٹ, کہ وہ بھی آپ مینجمنٹ اپنی طرف سے اگر بتاتی ہے تو یو کین, دس از ناٹ کہ جی اس میں آپ کوئی چیز اور ایڈ نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو ضرور کیٹر ہونے چاہیے, یہ والے تو ضرور مینجمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر کے دستخط کر کے دے کہ ہم ان کو ہم آڈٹ کو یہ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں یہ بالکل ہماری, ہم اپنی جانتے ہیں ساری باتیں جو ہم اس کے اندر لکھ رہے ہیں. اچھا, اب کیا ہے کہ اس کو کون کون جو ہے وہ دستخط کر کے دے سکتا ہے. اب ایک بات تو یہ کہ دس لیٹر شوڈ بی نارملی ایڈریس ٹو دی پرسن ود ان ڈپارٹمنٹ ہو ول بی سائننگ دی آڈٹ اوپینین. وہ آڈیٹر جنرل بھی ہو سکتا ہے, ڈپٹی آڈیٹر سینئر ہو سکتا ہے, ڈپٹی آڈیٹر جنرل کو بھی وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور متعلقہ ڈی جی کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور وہ کون کرے گا؟ ہیڈ آف دی آرگنائزیشن جو بھی ہے, یا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے, یا وہاں کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے, یا فائنانس اینڈ اکاؤنٹس آفیسر جو ہے وہ بھی اس کو سائن کر سکتا ہے, چیف فائنانس اینڈ اکاؤنٹس آفیسر جو بھی اس کے اندر شامل ہے. تو فار ایگزامپٹ اینٹیز آفیشیلز پرفارمنگ دی ایکویولنٹ فنکشنز would sign the representation letter. جو ایگزامپٹ اینٹیز ہیں وہاں پہ جو لوگ جو بھی وہاں پہ سینئر افسر ہے جو ان کے ایکول ہوگا, جو ہیڈ وہاں پہ ایز اے ہیڈ کام کر رہا ہوگا اس آرگنائزیشن کا, وہ اس لیٹر کو سائن کر کے دے گا باقاعدہ کہ ہم اس کو او کرتے ہیں, جو کچھ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں یہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ yes, it is possible that more than one letter will be required on each audit. First, as discussed above, for the audits of the financial statements for the federation, the provinces and the districts, the auditor should normally seek a representation from the office of the Controller General in addition to officials in the specific entity that they are auditing. Further, separate representation may also be required from entity officials at several different locations within the entity. The auditors needs to ensure that if multiple representations are being used, all significant matters are covered off in the representations, and that at least one senior official is taking responsibility for each representation. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ایک سے زیادہ لوکیشنز ہیں اور وہ یا کچھ ایسی چیزیں جو بڑی سیریس ہیں, ان ہر جو بھی ہیڈ ہے وہاں پہ اس لوکیشن کا, اس کو بھی اپنا وہ مینجمنٹ ریپرزینٹیشن لیٹر جو ہے وہ سائن کر کے دینا چاہیے. اسی طرح چونکہ اب وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائی گئی ہیں الٹیمیٹلی وہ بنائی ہیں سی جی اے نے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کی ہیں یا جس بھی ڈسٹرکٹ میں, اس کی بنانے کی ذمہ داری جو تھی وہ سی جی اے کی تھی. اب سی جی اے کو کی آفس سے بھی, اور اگر سی جی اے مسائل کا تو وہ نہیں دے رہا تو جو اس کا سبارڈینیٹ جس کو اس نے بنانے کے لیے کنسلٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہے, مثال کے طور پر اے جی پی آر, تو اے جی پی آر کی یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ خود سے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی بنائی ہے اس کے اوپر اپنا یہ لیٹر بنا کے جو ہم نے اس کو دیا تھا یہ بنا کے اپنے دستخط کرتے, وہ ہمارے ڈی جی کو ایڈریس کر دے, آڈیٹر جنرل کو کر دے, یا جو بھی ڈپٹی آڈیٹر جنرل کو جس کو بھی وہ ایڈریس کرنا چاہتے بے شک کر دے, اور وہ لیٹر آڈٹ ٹیم کو دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی مطلب ایسا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. اب جو the auditor should review the letter of representation contained in the standard audit working paper kit to ensure that it is appropriate for the entity. The auditor should make whatever changes are considered necessary, including adding any representations that he believes should be added. یعنی یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ چینجز نہیں ہو سکتی, چینجز ہو سکتی ہیں, کوئی نئی چیز ہے, کوئی اور چیز آپ کے سامنے آئے تو اس حوالے سے بھی آپ اس کو اس میں ایڈ کر کے دے سکتے ہیں مینجمنٹ کو کہ یہ والا پوائنٹ بھی آپ اس میں ایڈ کریں. The auditor should then discuss the draft letter with entity officials. This should be done well in advance of the deadline date for the letter to ensure that there will be no difficulties obtaining the required representation. ٹائم سے یعنی کام ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اگر بالکل آڈٹ ختم ہونے والے دن آپ ایشو کریں گے تو وہ شاید پرابلم ہو جائے گا. تو مینجمنٹ کو پتا ہو کہ ہم نے یہ چیزیں دینی ہیں, ایڈوانس میں پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا کام آسانی سے کر سکیں. اگر کوئی میٹنگ شیٹنگ ہے, کوئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا کہیں باہر آیا ہوا ہے تو اس نے واپس آنا ہے, کوئی کہیں ٹی اے کے پروگرام پہ یا کسی ٹور پروگرام پہ باہر گیا ہو تو واپس آ جائے تاکہ ٹائم سے وہ کام ہو جائے. When the response is received from the officials, the auditor should ensure that any alterations made by the officials are acceptable to the auditor. The standard audit working paper includes a checklist
that the auditor can use to assist in the preparation and clearance of the representation letter. ایک تو یہ بات اگر کوئی چینجز ہوئی ہیں اس کوئی کی گئی تو وہ چینجز پتہ ہونی چاہیے آڈیٹر کو کہ کیا ہوئی ہیں. وہ آڈٹ کے پوائنٹیشن پہ کوئی چینجز ہوئی ہیں تو بتانا چاہیے ان کو لیٹر کے اندر کہ یہ چینجز بھی ہم نے اس میں کی ہیں جو آڈٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی. کچھ پرابلم سے کوئی بیلنسز کا پرابلم تھا, کوئی کسی اور قسم کی کوئی فگر کا پرابلم تو فگر کا ٹھیک کر دی گئی ہے تو مینجمنٹ اس مینجمنٹ ریپرزنٹیشن لیٹر میں وہ بتا سکتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا. یہ بھی وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گی اور وہ آڈیٹر کے لیے بھی ایک بینیفیشیل بات ہو جائے گی کہ ہمارا کام کسی حد تک ایکسیپٹ ہو گیا. اب اس میں کوئی بھی چیز آپ چینج کر سکتے ہیں, بہرحال دیٹ کین بی ڈن, دیئر از نو پرابلم. یہ جو آڈٹ کمپلیشن چیک لسٹ ہے اس کے بھی 2-3 حصے ہیں. پہلا جو ہے پرائمری پرپز اس کا کیا ہے, از ٹو گیو ایشورنس ٹو دی پرسن سائننگ دی آڈٹ اوپینین, یعنی جو بھی آڈیٹر جنرل کر رہا ہے جس کو ایشورنس دے رہے ہیں جو بھی اس کو کر رہا ہے کہ دیٹ the director and the director general have reviewed the working paper files, that the audit work is complete, that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the auditor's opinion. All matters that should be reported are included in the opinion. Either an unqualified opinion can be issued or the auditor's opinion contains all of the required reservations and the auditor's opinion can be signed and released. جو چیک لسٹ ہے آڈٹ کمپلیشن چیک لسٹ ہے اس کا بیسک پرپز تو یہی ہے کہ جو بھی جس آفس سے میں وہ سرٹیفکیشن آڈٹ ہوا ہے اور انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے تو وہ یہ چیک لسٹ پہ دستخط کر کے دیتا ہے وہ ڈی جی آڈیٹر جنرل آفس کو کہ میں نے تمام چیزوں کو چیک کر لیا ہے. جن چیزوں کی امپورٹنس تھی ان تمام چیزوں کو چیک کر لیا گیا ہے اور اب آپ اس کو جو بھی ہم نے اوپینین دی ایز این آڈیٹر اس اوپینین پہ آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ اس کے اوپر دستخط کر سکتے ہیں. ایک تو پرائمری پرپز تو یہ. سیکنڈری پرپز کیا ہے؟ چیک لسٹ از ٹو ایکٹ ایز فائنل ریویو ڈاکومنٹ which is the supervision instrument that the director and the director general can use to assure themselves that all of the critical planning, field work, evaluation and reporting procedures have been completed satisfactorily. دوسرا اس کا پرپز یہ ہے کہ وہ سپروائز کر کے جو سپرویژن کا انسٹرومنٹ ہے یہ تو جب اس کے سامنے پوری رپورٹ جائے گی جو ایک باکس فائل کی شکل میں ہوگی تو وہ اس باکس فائل کو پیج بائی پیج اور مختلف ایریاز کو دیکھے گا تو ان کو دیکھنے سے اگر کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کی کریکشن کروا دے گا اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے تو اس نے اس کا مطلب ہے اس ساری فائل کو ریویو کر لیا ہے اور اب وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے کہ اگر مجھے کہیں پہ کوئی جواب دہی کرنی پڑتی ہے تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی جو ریلیونٹ چیزیں تھیں جو ڈاکومنٹس اویلیبل ہونے چاہیے تھے جہاں دستخط ہونے چاہیے تھے جہاں جو پروفارم میں بننے چاہیے تھے وہ سارے بن گئے ہیں, دستخط موجود ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈائریکٹر جنرل بھی دستخط کر دیتا ہے اور کہ جن لوگوں نے ان کو چیزوں کو چیک کرنا تھا وہ سامنے آ گئی. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ میمورینڈم سپورٹنگ سگنیچر. The audit completion checklist provides the person signing the audit opinion with the assurance about the completeness of the audit process noted above. However, the checklist does not provide any details concerning the contents of the financial statement or the audit process itself. The memorandum supporting signature provides the person signing the audit opinion with this additional information. اب یہ جو میمورینڈم ہے اس کے اندر ایک بریف سا بنا کے کوشش ہوتی ہے کہ 1 پیجر ہو, اس کے اندر تمام چیزیں بیان کر دی جائیں جو بھی ایشوز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر ایشو ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں تاکہ جس بندے نے بھی اس رپورٹ کو سائن کرنا جس افسر نے بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے, وہ پوری رپورٹ کو نہ بھی پڑھے تو اس کو جو 1 پیجر بنا ہوا ہے اس کی مدد سے وہ ساری چیز کو سمجھ آئے کہ اس میں کیا چیزیں کیسے بیان ہوئی ہیں. اب کیا ہوتا ہے وہ میمورینڈم میں کیا کیا چیزیں وہ جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہیں. Any reservations being expressed in the auditor's opinion, وہ ہم بتاتے ہیں کہ آڈیٹر کے جو ہے opinion دی جا رہی ہے اس کے اندر کچھ ریزرویشنز ہیں یا emphasis of matter ہے تو وہ کیا ہیں وہ ہم اس میں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں تو آپ بھی ان کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں کہ آپ اس کو اس میں رپورٹ کیسا بنانا چاہتے ہیں یا نہیں. اس طرح جو contentious matters ہیں on which department decided not to express a reservation, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہیں تو کنٹینشیس ہیں یعنی مینجمنٹ اور آڈٹ کے درمیان ان پرابلمس ہیں وہ دونوں ایگری نہیں کر رہے ہیں اس بات کو لیکن اس کے اوپر کوئی آبزرویشن دینی ہے کوئی اوپینین ایکسپریس کرنی ہے یا اس کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر کوئی ریزرویشن لگانی ہے کہ نہیں یہ وہ بتا دیا جاتا ہے. وہ پھر جو ڈسکشن جو وہاں سے ہمیں ڈیسیجن آئے گا ہم اس ڈیسیجن کے مطابق پھر کر لیتے ہیں. Significant changes made to the form and content of the financial statement.
آڈٹ کی پوائنٹیشن کے اوپر یا آڈٹ کے کہنے کے اوپر جو جو چینجز ہوئی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ بھی اس کے اندر پہ بتا دی جاتی ہیں. Significant changes made to the accounting policies used to prepare the financial statement and their impact on the financial statement amounts and disclosures. تو پالیسی کے حوالے سے جو چینجز ہوئی ہیں وہ بھی بتا دی جاتی ہیں. Explanation for the more significant fluctuations in each asset, liability, revenue and expenditure account. اور جہاں جہاں پہ کوئی significant fluctuations نوٹ کی گئی تھی اور اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی جاتی ہیں کہ اس کے لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اس طرح any changes to the basic planning parameters, جس میں مٹیریلٹی کہیں چینج کی, کوارٹرز کا کہیں پہ ہم نے چینج کرنا پڑا کسی وجہ سے, تو وہ کیا تھی, وہ کیا کیا چینجز تھی جو ہم نے کی ہیں ڈیورنگ دی فیلڈ آڈٹ. اس طرح significant changes to the audit approach, for example significantly increasing or decreasing reliance on the internal control structure for a particular component. تو اس میں ہم نے کوئی چینجز کی تھی کسی جگہ پہ کنٹرول کے حوالے سے کہ ہم نے کوئی انکریز کیا یا ڈیکریز کیا اپنا اس کے اوپر جو کانفیڈنس تھا, تو وہ کیا تھا, کیوں کیا, وہ اس میں ڈیٹیل آ جاتی ہے. Any difficulties encountered during the conduct of the audit and how they were resolved. یہ چیزیں میں اگر ایسی کوئی بات آتی ہے سامنے تو ان کو بھی اس میں مینشن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹاپ مینجمنٹ کے نالج میں ہر چیز آ جائے. آخر میں سمری آف دی اماؤنٹس کنٹینڈ ان دی سمری آف unadjusted differences. ایک پھر سمری بنا لی جاتی ہے پوری اور جس میں بتایا تھا کہ آبزرویشن فلاں جس کی ہیڈنگ یہ ہے, جس میں یہ معاملات ہیں اور یہ ہمارے ابھی اسٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ان ایڈجسٹڈ ہیں یہ چیزیں, ان کے اماؤنٹس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں اور وہ مینجمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے, تو یہ نیڈ ایڈجسٹمنٹ. یہ ساری چیزیں میمورینڈم فار نارملی جو ہے اس میں کنٹین کی جاتی ہیں, تو یہ پھر سینئر مینجمنٹ کو وہاں پہ پٹ اپ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کے مطابق ان کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کر جاتا ہے. تو یہ کچھ کتنے پوائنٹس, 2 4 6 2 9 پوائنٹس ہیں یہ. تو 9 پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ اگر میمورینڈم کے حوالے سے کوئی کوشچن آ جائے کہ اس میں کیا کیا کنٹین ہوتا ہے, تو آپ کم از کم یہ والی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب الٹیمیٹلی بات ہے پروڈیوسنگ دی آڈٹ رپورٹ کی. دی آڈیٹر شوڈ پریپیئر اے ڈرافٹ اوپینین اینڈ آڈٹ رپورٹ which will be issued to entity management after they have been briefed. If there are any especially controversial matters or matters with broad policy implications, it may be appropriate to brief the Auditor General prior to issuing the draft report. تو ایسی چیزیں تو ظاہر ہے وہ ہمیں Auditor General کو بتانا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کے نالج میں ہونی چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے دستخط کرنے ہیں Auditor General نے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کوئی سیریس ایشوز ہیں اور جو کنٹروورشل میٹرز ہیں اس کے نالج میں ہونا چاہیے. وہ پھر بیٹھ کے Auditor General کو ایک کانفرنس کی شکل میں وہاں بیٹھ کے بتا دیے جاتے ہیں, یا اس کے کمرے میں بھی جا کے بتائے جا سکتے ہیں اگر وہ کوئی کانفرنس اٹینڈ نہیں کر سکا تو اس میں ساری ڈیٹیل سے کوئی میٹنگ بتا دی جاتی ہے. اب اس میں کیا ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اینٹی مینجمنٹ میں ہیو ٹیکن کریکٹیو. اذان ہو رہی ہے جی, تو 2 منٹ کے لیے ہم روکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. چلیں جی, وی آر بیک. اچھا, اب ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ اینٹی مینجمنٹ میں ہیو ٹیکن کریکٹیو ایکشنز بائی دا ٹائم دی آبزرویشنز آر رپورٹڈ. ان دس کیس
the auditor has two options. Number one, either the comments of management may be acknowledged and included in the report with or without verifying the accuracy of the statement, or after verifying that the corrective action has been taken, the observation may be dropped. The auditor also has to prepare a report or audit note for the annual report. This is usually much briefer than the full report to management. Alternatively, the auditor may prepare a brief audit report and use a management letter to convey the supporting details. Details of the various opinions and reports that may be published by Department of the Auditor General Pakistan are provided in the next chapter. वो पे हम जब चैप्टर 10 को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर वो जो मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकते हैं वो आप उसको पढ़ते हैं. तो यानी एक बात तो ये होगी कि अगर कोई चीज़ हमें पता चलती है तो कुछ करेक्शन हुई है, उन करेक्शन को या तो वेरीफाई किया जा सकता है या फिर उनकी बात पर हम भरोसा करते हुए उनको मान के तो अपनी रिपोर्ट में उसको बता देते हैं कि आप ये ऑब्जर्वेशन सेंड करेगी या नहीं करेगी. वो फिर जो भी अथॉरिटी है उसके साथ डिस्कस करके उस ऑब्जर्वेशन का जो भी सलूक करना है वो कर दिया जाएगा. अब रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स बाय अदर्स. अब हमें ये पता है कि जो वंस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान पब्लिशेस एन ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, it becomes available for review by certain other parties. वो कौन सी है? नंबर वन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. जो पीएससी है इसके पास रिपोर्ट जानी अल्टीमेटली जो भी कुछ है, और these recommendation might reinforce the recommendation contained in the audit report itself. In preparation for a meeting of the PSC to discuss a particular report, the auditor should prepare a briefing book or briefing file. The briefing book is described in the next chapter and should contain a copy of the report, cross-reference back to the key pieces of reporting evidence, the key evidence or anticipated questions with predetermined answers. और इसी तरह ये चीज़ें पुलिस को भी ज़रूरत हो सकती है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी नैब को हो सकती है, FIA हो सकती है, और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ एक्शन करना चाहती है तो उनको भी अगर हम देना चाहते हैं रिपोर्ट तो ये तमाम काम हम करेंगे कि वो रिपोर्ट की कोई ब्रीफ बनाएंगे, एविडेंस की कोई कॉपियाँ ज़रूरत है तो कॉपी करके रखेंगे, और जो कुछ पहले से सोच के रखेंगे कि वो इसके बारे में हमसे क्या सवाल कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी हम तैयार करके रखेंगे ताकि हम उनको सही टाइम से जवाब दे सकें. अदर एक्सटर्नल पार्टीज, आपको ये पता है कि जो पीएससी के अलावा तो पब्लिक पास जाए जिसमें मीडिया है सबसे बड़ी बात है और जनरल पब्लिक है, इनके पास रिपोर्टें हमारी जाएंगी. तो फिर these readers of the report will often have very little knowledge of the matter other than what is contained in the report itself. This makes it important that the matters dealt with in the report be very clearly described so that the readers can appreciate the significance of the matters raised and the importance of the auditor's recommendation. If the auditor wishes to attract the attention of the media and the general public, it is also important that the audit report be clear and concise. The use of press releases, videos, and media briefing sessions could also be beneficial. या एक्सटर्नल पार्टीज तो ही है ना, मीडिया हो गया तो और जनरल पब्लिक हो गई और कोई इस किस्म के जो लोग हैं उनको अगर हम ब्रीफिंग करा देते हैं, उनको अच्छी वीडियोस बना के कोई दिखा देते हैं, प्रेस रिलीज उनके लिए इशू कर देते हैं और अपनी रिपोर्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि ताकि एक पैरा, हर जो पैरा बनता है वो सेल्फ स्पीकिंग पैरा होना चाहिए. उसको ये नहीं हो किसी और पैरे के साथ उसको मिला के पढ़ना पड़े तो तब वो समझ में आए. इन उस पैरे के अंदर, पैरे से मुराद है कि वो ऑब्जर्वेशन जो हमने एरर पॉइंट आउट की है वो इतनी क्लैरिटी के साथ बयान की जाए कि हर पढ़ने वाला समझ जाए कि ये मसला है जो यहाँ पे बयान किया जा रहा है. तो एक्सटर्नल पार्टीज के लिए भी, ताकि क्योंकि सब लोग तो ऑडिट की या अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है या जो इसके तरीक़ेकार उससे वाकिफ नहीं होते, तो लिहाजा वो एक जनरल आदमी को, जो जनरल पब्लिक का बंदा है जिसको कुछ भी अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में पता नहीं है, तो वो कम से कम जब इस ऑब्जर्वेशन को पढ़े तो वो इस पोजीशन में हो कि उसको बात को अप्रिशिएट कर सके, उसको अच्छी तरह से समझ सके. ये था जी आज का हमारा जो चैप्टर 9 के हवाले से जो हमारी डिस्कशन थी वो हमने की. अब हम जाते हैं फिर अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो हमने पहले भी थोड़ी डिस्कस की हैं और आज थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं. कल जो हमने मतलब कल से मुराद है लास्ट चैप्टर में जो हमने बात पढ़ी थी उसमें हमने कुछ ये प्रैक्टिकल के हवाले से कुछ बातें की थी, क्वेश्चन के हवाले से
ایک تو میں نے یہ جو کوشچن جو لاسٹ ٹائم آیا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ مٹیریلٹی کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اور پلان پریسیجن کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ والا فارمولا تو اب آپ کو یاد رہنا چاہیے. میں ایک بات دوبارہ یہ ریپیٹ کر دوں کہ ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 20% آف مٹیریلٹی لیتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوشچن میں ایسی بات آ جائے یا آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں اور وہ اس محکمے کا آڈٹ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، تو پچھلے 3 سال کی جو ایم ایل ای ہے، ایم ایل ای موسٹ لائکلی ایرر، اس کے اندر جو اس کے مختلف وہاں پہ ہم نے دی ہوئی ہے اس کی جو ورکنگ پیپرز کے اندر دی ہے یا کوشچن کے اندر بھی اگر آ جائے پچھلے 3 سال کی اگر وہاں پہ موسٹ لائکلی ایرر دی ہو تو ان 3 سال کی موسٹ لائکلی ایرر کو آپ ایڈ اپ کریں گے، سم اپ کریں گے اور اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایک ایوریج اماؤنٹ آ جائے گی ان 3 سالوں کی. تو وہ جو ایوریج اماؤنٹ آئے گی وہ اس کو ہم ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کی جگہ لکھ لیں گے اور پھر اس کو ہم مٹیریلٹی میں سے مائنس کریں گے اور پھر جو باقی بچے گا وہ پلان پریسیجن ہوگی. یہ دونوں باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ 20% آف مٹیریلٹی اس کو ہم ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پچھلے 3 سال کے اگر ایم ایل ای اویلیبل ہے اس کا ہم ایوریج نکالیں گے تو جو بھی جواب ہوگا دیٹ وڈ بی آور ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر. پھر ہم نے یہ کچھ کمپوننٹ وائز جو ہے مٹیریلٹی کیلکولیٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے. ہر کمپوننٹ کے سامنے ایکچوئل ایکسپینڈیچر دیا ہوا ہے. ہر ایکچوئل ایکسپینڈیچر کے آگے ہم نے اس کی مٹیریلٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ کی ہے 2%. یہ آپ کے سامنے ایک فگر آ گئی ہے. آپ نے وہاں ٹیبل بنا کے ساری چیزیں بتانی ہوں گی، غیر ٹیبل کے کچھ نہ بنائیں. اور میں نے آپ سے یہ بھی بار بار بات کی یہ بات کہ کچی پینسل اور ربر اور شارپنر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جب آپ پیپر لے کے جاؤ، اور آپ کو کیلکولیٹر بھی. جی سر وہ اسکرین پہ جو ہے نا ڈارکنیس آ رہی ہے، کچھ بھی شو نہیں ہو رہا. ایک منٹ ابھی آتا ہے جی. رائٹ سر. میں ابھی آ رہا ہے جی، ابھی آ رہے ہیں حسنین؟ سر جی نہیں آ رہا. نہیں آ رہا سر ان کے پاس ایشو ہوگا. کلیئر ہے جی؟ آ گیا ہے؟ کلیئر ہے سر، نظر آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم نے اس کو تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا. وہ شاید آگے وہ ابھی تھوڑا بعض پر لیٹ ہو جاتا ہے نا آنے جانے میں، آئی ٹی کے مسئلے مسائل تو بھی چل رہے ہیں ساتھ میں. تو بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لاسٹ ٹائم یہ کوشچن بھی آیا ہے کہ اگر آپ سب اس کو ذرا توجہ کر لیں، نہیں کہ اگلی دفعہ بھی اسی طرح کا کوشچن آ جائے، لیکن کوشچن آیا تو اس کے سب کمپوننٹس آ گئے ہیں اور آپ سارے آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ آف اکاؤنٹ میں یہ جتنے بھی کمپوننٹس دیے ہیں سارے یہ ایکسپینڈیچر کے کمپوننٹ ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کوشچن میں اگر ایسی بات آ جائے کہ کچھ حصہ ایکسپینڈیچر کا ہو اور کچھ حصے اگر ایسے ریونیو کا لکھا ہو تو ریونیو کو الگ کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور ایکسپینڈیچر کو الگ کیلکولیٹ کرنا ہوگا. دونوں کی کیلکولیشن الگ الگ سے کرنی ہوں گی، دونوں کی مکس کر کے نہیں کرنی ہوں گی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک سے زیادہ کمپوننٹ ہے، جیسے یہاں پہ آپ بہت زیادہ کمپوننٹ ہے تو اس نے کہا تھا کہ ہر کمپوننٹ وائز میٹیریل جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے، کوشچن میں یہ دیا ہوا تھا. اس لیے ہم نے اس ایکچوئل ایکسپینڈیچر کو سامنے رکھا ہے، نہ کہ بجٹ کو سامنے رکھا ہے. یعنی بجٹ کو سامنے نہیں رکھنا. ہم نے مٹیریلٹی کی جو ڈیفینیشنیں پڑھی ہیں ہم نے اس میں 2 چیزوں کی بڑی امپورٹنس پڑھی کہ یا تو ٹوٹل ایکسپینڈیچر کو سامنے رکھنا ہے یا ٹوٹل ریونیو کو سامنے رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پری ٹیکس انکم کی، ایکویٹی کی اور ایسٹ کی بھی بات پڑھی تھی، لیکن ہم عام طور پر ایکسپینڈیچر اور ریونیو پہ زیادہ ہمارا وہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا. تو میں نے ایک کیلکولیشن جو آپ کو وہ یہ ہے کہ میں نے 2% مٹیریلٹی رکھی ہے ایکچوئل ایکسپینڈیچر کی وجہ سے. تو ہر ایک کے ساتھ، ہر اماؤنٹ کے ساتھ ایک دفعہ اگر اوپر آپ روپیز لکھ دیتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے. اوپر ٹاپ پہ لکھ دیں، جیسے میں نے روپیز لکھ دیا. ہر کھانے کے اندر روپیز 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 لکھنا مناسب نہیں ہوتا. یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ روپیز کو ایک دفعہ اوپر لکھ دیں ٹاپ پہ، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روپیز کی اماؤنٹ ہے. اگر ملین میں ہے تو ملین کنورٹ کر دیں، اگر بلین میں ہے تو بلین کی کنورشن لکھی ہے اوپر لکھیں کہ روپیز ان ملین، روپیز ان بلین، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ملین بلین نہیں ہے، اسٹیٹ فگر ہے، تو صرف پھر روپیز لکھیں گے
फिर मिलियन बिलियन साथ नहीं होगा, ये जरा जहन में आपने रखना है। एक तो बात आपको ये समझ आ गई कि हमने ये कंपोनेंट वाइज भी मटेरियलिटी कैलकुलेट करके आपको दिखाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद दो आइटम्स और हमने कैलकुलेट किए हैं इसके साथ। एक तो हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हमने सामने रखा, उसके साथ हमने मटेरियलिटी वाला भी यहाँ पे अटैच कर लिया। अब दो चीजें नई इसके अंदर हमने इस स्लाइड के अंदर निकाली है, वो ये कि एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर क्या होती है और इसकी प्लान प्रिसीजन क्या है। ये भी हमने दोनों चीजें जो है EAE और प्लान प्रिसीजन को हमने कंपोनेंट वाइज भी निकाल लिया। तो चूंकि अगर हमसे वो कंपोनेंट वाइज पूछता है तो फिर भी ठीक है, अगर कंपोनेंट वाइज नहीं पूछता मिसाल के तौर पर, तो फिर जो टोटल अमाउंट है टोटल एक्सपेंडिचर की, उसके हवाले से आप टोटल अमाउंट निकालेंगे एक्सपेंडिचर की, और उस टोटल के ऊपर आप मटेरियलिटी निकाल लेंगे जो भी अमाउंट आएगी, और फिर उसकी आप एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर निकाल लेंगे, जो दोनों तरीकों से निकलेगी, या तो 20% ऑफ मटेरियलिटी या फिर 3 साल की पिछले MLE की एवरेज निकाल के उसी के ऊपर फिर माइनस जब निकलेगा एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को हमने जब माइनस किया, तो जैसे मैंने आखिरी में प्लान प्रोसीजर वाले में लिखा है ना कि कॉलम 3 माइनस कॉलम 4, तो ये हमारे पास आ गया प्लान प्रोसीजर। कंपोनेंट वाइज हमने कितनी चीजें, 3 चीजें फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, हमने मटेरियलिटी कैलकुलेट कर ली 2%, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर 20% ऑफ 2%, और प्लान प्रिसीजन कॉलम 3 माइनस कॉलम 4 निकाल के हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। तो ये भी हमारे सामने आ गया। इसको आपने खुद भी करना है, एक दफा प्रैक्टिकली दे के कैलकुलेटर सामने रख के इन चीजों को कैलकुलेट करें एक दफा, ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैलकुलेट की गई है। इसको सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ देना कि हाँ भी कर लिया, कोई प्रैक्टिकल करने से बहुत सारी बातें समझ आती है। अब ये स्लाइड है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को आप सब लोगों ने बड़े तवज्जो से देखना है, और कोई क्वेश्चन अगर आपके इसके ऊपर तो अभी मुझसे पूछें, और उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, बार बार पूछें। इस वाली स्लाइड को जरा तवज्जो से देख लें। ये वाली जो स्लाइड है ये हमारी जो प्लानिंग फाइल है उसमें से ली गई है। ये जो स्लाइड है इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा काम कैसे करना है, उसके साथ साथ लिख भी दिए गए हैं। और जैसे जब फर्स्ट टाइम पे हम लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस लेवल नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपने क्या डिटरमिन किया है। यहाँ पे आगे ब्रैकेट के अंदर एक बात भी लिखी हुई है कि फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑडिट एश्योरेंस फॉर्म। ये चूंकि प्लानिंग फाइल में कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट करने के लिए एक ऑडिट एश्योरेंस फॉर्म भी बना हुआ है, उसके अंदर प्लानिंग फाइल के अंदर बहुत सारे फॉर्म इस किस्म के बने हुए हैं ये तमाम चीजें कैलकुलेट करने के लिए। तो वहां से हम ये उठाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो क्वेश्चन में कोई एक कॉन्फिडेंस लेवल दिया होगा या 2 दिए होंगे या कुछ भी होगा, तो नीचे जो सबसे नीचे आपको एक वो टेबल नजर आ रहा है जिसके ऊपर हमने लिखा है कि बेसिक प्रिसीजन एंड प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। 2 चीजें लिखी हुई, तो 3 चीजें हैं। एक तो नंबर 1 पे कॉन्फिडेंस लेवल लिखा हुआ है, इसके राइट और लेफ्ट पे अमाउंटें दी हुई हैं। और ये जरा बचाएं, आप कौन कर रहे हैं ये हाईलाइट, इसको जरा अभी ना करें, पहले आप इस तरह से करते हैं वो सारा वो डिस्टर्ब होता है, फिर प्लीज जो भी कर रहे हैं उसको जरा अवॉइड करें अभी। अच्छा, दूसरा बात कि बेसिक प्रिसीजन फैक्टर क्या होगा। फैक्टर में आप देखें राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे कुछ पॉइंट्स में लिखी हुई हैं बातें। 70% के नीचे 1.21, 75% के नीचे 1.39, 80 के पे 161, 1.90 एंड सो ऑन, और 95 के नीचे 3.00 बेसिक प्रिसीजन फैक्टर्स लिखा। फैक्टर है ये लिखा हुआ, ये बेसिक प्रिसीजन नहीं है, ये एक फैक्टर है जो कैलकुलेट करके आपको दे दिया गया है। इस फैक्टर का यूज करना है, ऊपर हम जाके देखते हैं कि क्या है। इसी तरह PGW फैक्टर्स दिया गया, ये दोनों फैक्टर्स हैं, बेसिक प्रिसीजन का भी एक फैक्टर है और PGW का भी एक फैक्टर है, जो पॉइंट्स के अंदर आपके सामने लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे हर कॉन्फिडेंस लेवल के नीचे आपको वो नजर आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिया गया है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हो जाती है तो इनके दरमियान का कोई कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको दे दिया जाता है, मतलब 75 और 80 के दरमियान कोई बात आ जाती है, तो वो जो जिसके करीब है, अगर 80 के करीब वाला है तो 80 को आप वो डिटरमिन कर लेंगे, वो 75 के करीब है तो 75 वाले को आप एज्यूम कर लेंगे। उसके नीचे जितनी आ रही हैं चीजें, जो भी बेसिक प्रिसीजन फैक्टर आ रहा है या PGW फैक्टर जो आ रहा है, उसको आप अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर लेंगे। इसमें घबराना नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना कि जी कौन सा लिया जाए। तो ये वाली आपको अव्वल तो चूंकि जो लास्ट जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर ये दिया हुआ था, अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान में भी रखेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी कि क्या इसके अंदर क्या तरीकेकार इख्तियार किया गया है। लेकिन ये चूंकि सारा ज़बानी याद रखना शायद मुमकिन नहीं होता, जो याद कर सकते हैं वो जरूर याद रखे, अच्छी बात है। एक तो हमें 3 बातें समझ आ गई यहाँ से
कि किस कॉन्फिडेंस लेवल पे हमारा बेसिक प्रिसिजन फैक्टर क्या होगा और पीजीडब्ल्यू फैक्टर क्या होगा। ये तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई। अब हम जरा ऊपर जाके दोबारा देखते हैं इनको, जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसमें हमारे पास, हम फर्ज करते हैं कि ये 95% है, वो हम आगे 95% लिख लेंगे। इस तरह प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर लिखा हुआ है, देखें ऊपर पीजीडब्ल्यू फैक्टर लिखा हुआ है, फ्रॉम टेबल बिलो ये भी साथ लिखा हुआ है। तो ये जो अगर 95% मेरा वहां पे है कॉन्फिडेंस लेवल, तो फिर मेरा प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, वो 3.00 होना चाहिए। 95 के ऊपर 3.00 मेरा बेसिक प्रिसीजन फैक्टर ये वहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि मटेरियलिटी क्या होगी, वो मटेरियलिटी असेसमेंट फॉर्म में से हम लेके आएंगे। 0.75 आना चाहिए। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं, सॉरी। हाँ, टेबल वो गैप वाइड फैक्टर जो पीजीडब्ल्यू फैक्टर 0.75 आना चाहिए, सॉरी मैं वो बेसिक प्रिसीजन फैक्टर लगा दूं। आप सही कह रहे हैं। तो चूंकि प्रिसीजन गैप वाइडनिंग है तो इसमें हम 0.75 लिखेंगे। इस तरह मटेरियलिटी के जो भी हम कैलकुलेट करके लाए हैं, ये तो यहाँ पे तो चूंकि जो हमारी प्लानिंग फाइल है उसके अंदर तो फॉर्म लगे होते हैं, उन फॉर्म से फिर वो हम फिगर उठा के ले आते हैं। तो अगर आपको तो ये पता है कि आपने जो आपको अमाउंट दी गई है उसकी आपने जो भी कैलकुलेशन की है मटेरियलिटी की, तो वो मटेरियलिटी की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब आ जाती है एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर। इसका भी एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर का हमें तरीका पता है कि कैसे करनी है, हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। या तो वो 20% होगी मटेरियलिटी की, या 3 साल की MLE की एवरेज जो भी होगी, वो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर आ जाएगी। उसके बाद प्लान प्रिसीजन की क्या बात है, जो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर है और प्लान प्रिसीजन फॉर्म में से हम प्लान प्रिसीजन भी उठा के ले आएंगे। वो हमने क्या किया था कि मटेरियलिटी में से एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को जब माइनस किया है तो जो बाकी हमारे पास बचा है उसको हम प्लान प्रिसीजन कहते हैं, वो प्लान प्रिसीजन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नंबर 6 पे देखें, लिखा है कि पीजीडब्ल्यू। अब ये फैक्टर नहीं है, ये याद रखें, वो था फैक्टर, पीजीडब्ल्यू फैक्टर। यहाँ पे सिर्फ लिखा है पीजीडब्ल्यू यानी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसमें लिखा है कि कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। 4 में क्या है, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर। एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो भी अमाउंट होगी उसको 0.75 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक जवाब आ जाएगा। कोई भी जवाब होगा, वो जवाब जो भी आएगा वो हमारा पीजीडब्ल्यू कहलाएगा, यानी प्रिसीजन गैप वाइडनिंग होगी। वो फैक्टर नहीं होगा, वो एक अमाउंट होगी जिसको हम पीजीडब्ल्यू कहेंगे। फैक्टर की अब बात नहीं हो रही, फैक्टर हमने लगा लिया उसके अंदर। यानी एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर को प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो भी जवाब आएगा वो बेसिक प्रिसीजन कहलाएगी, पीजीडब्ल्यू कहलाएगी। उसके बाद आ गई बेसिक प्रिसीजन। बेसिक प्रिसीजन का फार्मूला क्या है कि प्लान्ड प्रिसीजन में से पीजीडब्ल्यू माइनस करें तो जो भी जवाब आएगा वो हमारी बेसिक प्रिसीजन कहलाएगी। यानी क्या करना है, प्लान्ड प्रिसीजन में से 5 में से 6 माइनस करना है। प्लान्ड प्रिसीजन जो हमारी आई है उसमें से पीजीडब्ल्यू की जो अमाउंट है उसको जब हम माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारी बेसिक प्रिसीजन होगी। बाकी इसी तरह आगे चीजें आ रही हैं। एवरेज सैंपलिंग इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए बेसिक प्रिसीजन फैक्टर लेना होगा, यानी वो जो अगर इंटरवल कैलकुलेट हमने करना है तो बेसिक प्रिसीजन फैक्टर 95% पे क्या है, 3% है, 3.00 है, परसेंट नहीं है, सॉरी, ये 3.00 फैक्टर है, इसके साथ परसेंटेज नहीं लिखना, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ परसेंटेज लिखना है। वो जो भी कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसके मुताबिक फिर जो भी फैक्टर आ रहा है वो फैक्टर वहां पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज सैंपलिंग इंटरवल निकालना अगर हम ये कहा जाए कि एवरेज सैंपलिंग इंटरवल निकालें तो इसकी क्या फार्मूला है कि 7 डिवाइडेड बाई 8। 7 का मतलब हुआ कि बेसिक प्रिसीजन जो हमारे पास आई थी उसको जब हम बेसिक प्रिसीजन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जो भी जवाब आएगा वो हमारा एवरेज सैंपलिंग इंटरवल कहलाएगा। उसके बाद हमारी टोटल पॉपुलेशन वैल्यू आ जाएगी। पॉपुलेशन वैल्यू का मतलब है उस कंपोनेंट की या टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिस चीज का हम पूरा ऑडिट कर रहे हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर का कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारी पॉपुलेशन है। टोटल रेवेन्यू का कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू है। और अगर हम ये कम पड़ेगा, ये अगर ऐसी बात है फॉर्म बनाना पड़ेगा या अगर कैलकुलेशन आ जाती है तो हर कंपोनेंट की अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, पॉपुलेशन जो भी उसकी टोटल पॉपुलेशन होगी कंपोनेंट वाइज है तो कंपोनेंट की आ जाएगी,
اور اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ایز اے ہول ہے تو پوری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہم کی اماؤنٹ کو وہاں پہ لے لیں گے. اور اس کا سیمپل سائز نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ پاپولیشن ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج سیمپلنگ انٹرول. جب ہم اس سے کریں گے تو ہمارا ایکچوئل سیمپل سائز جو ہے وہ نکل آئے گا, اور یہ ہمارے پاس ایک اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے آگے مزید سیمپل سائز نکالنے کے لیے پھر الگ سے طریقہ ہوگا, یہ سائز نکل آ جائے گا. یعنی مطلب یہ ہوگا اس میں پتہ چل جائے گا کتنے نمبر آف واچر جو ہیں ہم نے چیک کرنے ہیں, وہ 230 ہیں, 240 ہیں, 250 ہیں, 250, 300 جتنے بھی ہیں, وہ ایک نمبر وہاں پہ آ جائے گا. اتنے نمبر کے پھر ہم واچر جو وہ سلیکٹ کریں گے اس کمپوننٹ کے, یا اگر ایز اے ہول کر رہے ہیں تو ہول میں سے ہمیں اتنے نمبر آف واچر چاہیے ہوں گے تاکہ ہم اپنے اس کے اوپر سبسٹینٹیو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. تو یہاں تک بات سمجھ آتی ہے جی سب کو؟ سر اس میں کوشچن ہے, جی بولیں. ویلیو جو ہے سر اس میں ہمارا جو ٹوٹل پیچھے جس طرح اگر دیا ہوا جتنے بھی سالوں کو دیا ہوا ساروں کو ٹوٹل لکھیں گے. بس بیٹے تھوڑے سے قریب کریں مائک کو پلیز. سر میں کہہ رہا ہوں اس میں پاپولیشن ویلیو میں جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمیں دیا ہوگا جتنے بھی سالوں کو دیا ہوا ساروں کو ٹوٹل کر کے لکھیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر دیکھیں یہ جو آڈٹ ہو رہا ہے نا یہ 1 سال کا ہو رہا ہے, تمام سالوں کا نہیں ہو رہا. جو بھی سرٹیفکیشن کا یہ پروسیس ہے یہ 1 سال کی ہے, تو اس میں 1 سال کی فگر آئے گی. اگر کمپوننٹ وائز کر رہے ہیں تو کمپوننٹ کی فگر ہوگی. اگر ٹوٹل کا آپ پروفارما بنا رہے ہیں تو ان تمام کمپوننٹ کو ٹوٹل کر کے جو جواب ہوگا اس ٹوٹل کی فگر یہاں پہ آئے گی پاپولیشن ویلیو. یہ ہمیں کیسے ٹھیک ہے جی, چلے گا کہ کیا لکھنا ہے سر؟ جس طرح اب پاپولیشن ویلیو ہے اس میں آئٹمز دیے ہوئے ہیں 10 کمپوننٹس دیے ہوئے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس میں پاپولیشن ویلیو کون سی لیں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا جی. اگر دیکھیں نا ہمارے پاس ابھی ہم نے پیچھے جو ایک وہ جیسے پڑھی ہے, فار ایگزامپل یہ والی سلائیڈ ہے نا آپ کے سامنے, یہ آ رہی ہے نا, تو اس میں دیکھیں 2 2 4 2 6 2 8 9 کمپوننٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارے ایکسپینڈیچر کے ہیں, یہ ایکچوئل ایکسپینڈیچر بن کا کالم 2 میں دیا ہوا ہے سب کا. تو اگر ہم نے کمپوننٹ وائز کرنا ہے, مثال کے طور پر امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینسز ایک کمپوننٹ ہے, اگر ہم اس کا آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف ایک پروفارما اس کا بنانا پڑے گا, اس میں جو ٹوٹل پاپولیشن آئے گی وہ 433 آئے گی, 4,37,000 کی یہ اس کی پاپولیشن آئے گی اس کے اندر. اور اگر ہم ریپیئر اینڈ مینٹننس کا کریں لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس میں اس کی ٹوٹل پاپولیشن 298 آئے گی, اماؤنٹ آئے گی. یہ اس کو ہم اس کی پاپولیشن ویلیو کہتے ہیں. پاپولیشن ویلیو کی بات ہو رہی ہے, پاپولیشن نمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات پاپولیشن ویلیو کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کمپوننٹ وائز نہیں کرنا, ہم نے ٹوٹل کا کرنا ہے, ان تمام کمپوننٹ کا ٹوٹل کریں گے, یعنی جتنے بھی کالم 2 میں ٹوٹل فگر آ گئی ہیں وہ جو ٹوٹل فگر آئے گی وہ ہماری ایک فگر کرائے گی, وہ ہول, اس کو ہم ہول فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا نام دے رہے ہوں گے یا کمپلیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا نام دے رہے ہوں گے. وہ جو فگر آئے گی اس کو ہم اپنی پاپولیشن وہاں پہ لکھیں گے ویلیو کے طور پر. ٹھیک ہوگا بیٹے؟ تھینک یو سر. یہ لارج اور سمال اینٹیٹی کا کرائٹیریا یا کس طرح یہ بلین ملین یا ٹریلین تک کوئی آئیڈیا ہے کہ سر کس پہ کتنے % ہم نے لگانا ہے میٹیریلٹی؟ میں نے عرض کیا نا بیٹے 2 طریقے ہیں نا, جو اگر اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہیں, ہم ملین تک جب جا رہے ہوتے تو ہم اس کو بڑی ملین کے اندر ہم بڑی اس کو فگر نہیں تصور کرتے. جب بلین میں کوئی چیز جاتی ہے یا ٹریلین میں جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے لارج اینٹی بن جاتی ہے. جب بلین میں یا ٹریلین میں اگر فگر ہو تو پھر آپ 0.5% رکھیں, اور اگر ملین میں آ رہی چھوٹی فگر ہے نا, چھوٹی ہے, تو اس کو آپ 2% پہ کیلکولیٹ کر لیں. اس میں آپ کے اوپر ویسے پابندی نہیں ہے, لیکن یہ صرف ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر بڑی فگر ہے تو چھوٹی پرسنٹیج لگائیں, کیونکہ اگر اس کو بھی آپ بڑی پرسنٹیج لگائیں گے تو مارجن اس کو زیادہ مل جائے گا. تو لہٰذا اگر بلین میں یا ٹریلین میں آتی ہے اماؤنٹ فار ایگزامپل کوشچن میں, تو آپ اس کو 0.5 سے پھر کیلکولیٹ کریں گے, پھر 2% سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی جی ٹھیک ہو گیا, اوکے آگے چلتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ رکھی ہے نا, یہ سلائیڈ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں گے تو آپ کو ایک تو اس لیے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہوا ہے, یوں کرنا ہے, اس کو پلس کرنا ہے, اس کو مائنس کرنا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور فیکٹر بھی آپ کے سامنے نیچے لگے ہوئے ہیں, آپ اس سلائیڈ کو سامنے رکھیں گے, کوئی بھی کوشچن کرنا ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی کی ہے ہر قسم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرے گی. اس کے بعد یہاں تک تو ہمارا یہ والی جو ہماری یہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے.
अब हम जरा एक दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। जी बेटे, सर ये जो लास्ट स्लाइड में आपने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन हमारी किस चीज की निकलेगी? ये जो लास्ट ये वाली कैलकुलेशन, ये जी जो सर, ये कैलकुलेशन मैं दे रहा हूँ ना, ये ऐसी कैलकुलेशन है, ये एक फॉर्मेट है कैलकुलेशन करने का, ये एक फॉर्मेट है, आई रिपीट, ये एक फॉर्मेट है। एक कंपोनेंट का किसी का ऑडिट कर रहे हैं तो फिर भी आप इस तरह से करेंगे, सारी चीजें बनाएंगे। अगर आप टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो तब भी आप ये वाला फॉर्म फिल करना होता है। इसमें तमाम चीजें आ गई कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, प्रिसीजन गैप वाइडनिंग फैक्टर कहाँ से तलाश करना है, मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर क्या होनी है, प्लान प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट होनी है, पीजीडब्ल्यू कैसे होना है, डिस्ट्रिक्ट प्रिसीजन कैसे होनी है, सैंपलिंग साइज कैसे निकालना है, ये सब चीजें आपके सामने आ गई हैं जी। ठीक हो, ठीक सर। यानी आपके 11 स्टेप्स है इसके अंदर, उसमें से ये चीजें अगर आप ज़हन नशीन कर लेते हैं थोड़ी सी, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इंशाल्लाह उसकी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कम से कम इस हवाले से। जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज? सर पेपर में ये सेम पैटर्न है सर, ये वाली स्लाइड है सर, इसमें जी, जो जी। 11 आइटम है, यही हमें पेपर में इसी तरह मेंशन होंगे, उससे तो याद नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, ये पेपर में इस तरह से मेंशन नहीं होंगे, वो इतने ज्यादा नहीं देगा आपको कभी भी, तो बहुत बड़ा काम है ना इसके, तो एक ही कैलकुलेशन पे आपका 1.5-2 घंटा तो इसी पे लग जाएगा, टाइम लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत ज्यादा, तो वो इतनी बड़ी मुझे उम्मीद है कि कभी इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा सर, ये बता दें बस। मैंने क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम आया हुआ है ना, उसी के हवाले से मैं ये जो अभी ये वाली देखे ना, ये स्लाइड जब हम पढ़ रहे हैं तो उसने यहाँ से पूछा कि आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेशन करके, हमने कहा जी मटेरियलिटी यूं हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट यूं हम निकालेंगे, और प्लान प्रोसीजर हमने, ये हमें पता था हमने कैसे करना, हमने निकाल दी। यहाँ इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं आएगी। ये जो स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसमें मुख्तलिफ चीजें दी हुई हैं कि किसी चीज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी अगर पीजीडब्ल्यू कैलकुलेट करना पड़े अगर आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि पीजीडब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर का जानना और प्रिसीजन गैप वार्निंग फैक्टर का जानना जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात बेटे? सर लेकिन जो सर ये नीचे वाला जो टेबल है सबसे नीचे बॉटम में, ये तो मेंशन होगा ना अगर कोई चीज मांगी जाती है? हाँ हाँ, ये होगा। लास्ट टाइम का पेपर आपने देखा है जो अभी लास्ट टाइम आया था, ये उसमें सर उस एक दो प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ जाएगी। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगी, इंशाल्लाह। ये तो अभी मैं आपको सिर्फ एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आएगी। जी 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 बोले। सर अगर आप एक जो है वो फिजिकल क्लास अगर आप एक रख लेते तो ये बेटे करेंगे, अच्छा तक बिल्कुल करेंगे। मैं इन फिजिकल क्लास में इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ये भी सर वो संडे में रख लेना, वो संडे में रख लें या सैटरडे में रख लें, जो डे आपको सूट करते हैं ना सर उसमें रख लें जरा। वो फेस टू फेस जो होती है चीज वो सर ना अच्छी होती है ज्यादा। बेशक 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 ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि फिलहाल ये बात को समझ लेना, अगर ये बात आप समझ लें, इन स्लाइड्स पर थोड़ी नजर मार लेंगे ना स्लाइड, तो आपको कुछ समझ आएगी। जो नहीं समझ आएगी वो हम फिजिकल क्लास में भी इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। थैंक यू, ठीक है ना? हाँ, ये नहीं कि हम नहीं करेंगे। मेरी चूंकि बात मेरी हुई थी, जो आतिक रहमान भाई भी हैं, वो भी कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम फिजिकल क्लास को भी करें। असल में मेरा थोड़ा सा वो वीकनेस मुझे बड़ी हुई है, सीढ़ियाँ चढ़ने का मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से अल्लाह ताला सर आपको सेहत दे। अगर आपको सेहत ना ठीक तो हम सारे वीक हो जाएंगे सर। नहीं नहीं, अल्लाह को सेहत दे, अल्लाह ताला फजल करे, मैं आपको वीक नहीं होने दूंगा सर। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश है कि आपको इतनी चीजें इस दफा बता दी जाए इंशाल्लाह, ताकि वो किसी एंगल से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इस पोजीशन में हो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम फिजिकल के क्लास से भी, वो भी जब अभी फिलहाल हम थोड़ा सा पढ़ लें ये जो हमारी थ्योरी है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फिजिकल क्लासेस भी हम कर लें। यहाँ तक तो हमें एक बात समझ आ गई। इन स्लाइडों को आपने देखना है जरा गौर से, बार बार देखना है कि मैंने कैलकुलेशन करके आपको कैसे दी है, ये चीजें कैसे हो रही हैं, एक नजर आप देखते जाएंगे, आपके ज़हन में बैठती जाएंगी। अब जरा एक थोड़ी सी और तरफ जाते हैं, वो भी आपको 2 पेजेस को कम से कम मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेट करते हैं ना, तो ये जो चैप्टर हमारा 8 है उसमें ये सारी चीजें इस तरह से डिस्कस हुई हुई हैं। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, ये जरा आप देखें।
اب دیکھیں ذرا توجہ سے ذرا بات بھی دیکھ لیں. یہ ہے ہمارا, ابھی ہم نے چونکہ پریکٹیکل دو قسم کے دیکھے ہیں. ایک ہم نے مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھا تھا کہ ایرر کو کیسے, جو فرسٹ ہم نے نکالا تھا کہ جو ایرر کی ٹینٹنگ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور ایرر کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے, وہ ہم نے اس میں دیکھا تھا. ابھی پچھلا جو ہم نے پریکٹیکل کوسچن 2 جو سلائڈ دیکھی ہیں اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مختلف چیزوں کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے, ان کو ہم نے فزیکل کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیا. اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی کچھ اور آپشن کیا ہو سکتی ہیں. مثلا ایک یہ بات یاد رکھیں, ایک کوشچن فار ایگزامپل ہمارے پاس آ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن 100 ہے, یعنی وہ 100 ملین ہے ایکچولی یہ جو ہے, اور سیمپل سائز ہے 200, جس کا ہم نے جس کے 200 اس میں سے نکالنا ہے. تو ایرر کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارا جو فارمولا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے MLE کیلکولیٹ کرنے والے میں, وہ ہے کہ بک ویلیو مائنس آڈٹ ویلیو. یہ دو باتیں ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے. بک ویلیو سے مراد ہے جو بکس آف اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ آ گئی ہے وہ, اور آڈٹ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے جی. اس کے بعد ایرر کی کیلکولیشن کرنے کا طریقہ ہوا کہ بک ویلیو مائنس آڈٹ ویلیو, اور اس کے بعد جو ایرر کی ٹینٹنگز نکالنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایرر ملٹیپلائی بائی 100 ڈیوائڈیڈ بائی بک ویلیو, واٹ ایور اٹ از. ایرر جو بھی اماؤنٹ ایرر کی آئی ہے اس کو 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور جو بک ویلیو سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ جو جواب ہوگا یہ ہماری ایرر کی پرسنٹیج ہوگی, اور اس کو ہم ٹینٹنگز کہتے ہیں, یہ ٹینٹنگ بھی کہہ لیں تو ٹھیک ہے, ٹینٹنگز ہم اس کو کہتے ہیں. یہ ایک سلائیڈ آپ نے اس کو بار بار دیکھنا ہے کہ یہ کیا اس کا طریقہ کیا ہے. یہ کسی بھی جگہ آپ کو ہیلپ آؤٹ آپ کو کرے گی اگر کوئی بک ویلیو آڈٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن ہماری 100 ملین ہے, سیمپل سائز 200 ہے, اور ہم نے آپ کیلکولیشن کرنی ہے مختلف قسم کی. ایک یہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ ایک بک ویلیو ہے, ایک آڈٹ ویلیو ہے. اس کے آگے ہم نے بک ویلیو میں سے آڈٹ ویلیو مائنس کی ہے, ایرر آ گئی ہے, اور اس ایرر کی ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کی ہے, اور وہ ہمارے سامنے جواب آ گیا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ والی جو ٹیبل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کوئی چیز اگر کسی اور طریقے سے آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بک ویلیو کیا ہے اور آڈٹ ویلیو کیا ہے. اس کی ایرر ہم نے کیسے بک ویلیو میں سے آڈٹ ویلیو مائنس کی تو ایرر آ گئی, اور اس کو ہم نے ایرر کو ملٹیپلائی کیا 100 سے اور بک ویلیو سے ڈیوائڈ کیا, تو جو جواب آیا وہ ہماری ٹینٹنگ کہلائے گی. ٹینٹنگز کو جو بھی جواب آئے گا ہم اس کو ایڈ اپ کر دیں گے, ٹوٹل ٹینٹنگ کیلکولیٹ کریں گے. ٹوٹل ٹینٹنگ کتنی آتی ہے, وہ ہماری 278.33% آ گئی ہے. 278.33% ہماری ٹینٹنگ آ گئی ہے. ہم اس ٹینٹنگ کو MLE کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے. تو وہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے. پہلے ہم یوں بھی کریں گے کہ ایوریج پرسنٹیج نکالیں گے ان دی سیمپل. پہلے سیمپل میں ایوریج, کیونکہ سیمپل ہمارا 200 کا ہے, تو 278.33 کو اگر 200 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو جو بھی جواب آئے گا وہ 1.39165% آ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سیمپل, جتنا ہمارے سیمپل ہے 200 بوچر جو ہیں, ان ہر ایک میں 1.39165% اوور سٹیٹمنٹ ہوئی ہے, اتنے پیسے زیادہ پے ہوئے ہیں. ہم یوں ایزیوم کر رہے ہیں, یہ ایکچولی نہیں ہے. ایکچولی تو وہی ہے جو ہمارے پاس فگر آ گئی ہے, لیکن ہم نے چونکہ ایک سائنٹیفک کیلکولیشن کرنی ہے, اس کو بیس بناتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ایوریج پرسنٹیج ایرر ان دی سیمپل, وہ جو ایوریج پورے ہی نہیں, ہمیں تو صرف 5 ووچر میں ایرر ملی تھی, ہم 200 پہ اس کی کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں کہ 200 ووچر میں وہ کتنی ایزیوم ہوگی. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹینٹنگ کو 200 سے یعنی سیمپل سائز سے جب ڈیوائڈ کیا تو جو جواب آیا وہ ایوریج پرسنٹیج ایرر ان دی سیمپل کہلاتی ہے, جو 1.39165% ہے. اب ٹوٹل پاپولیشن ہماری کتنی ہے, 100 ملین, 10 کروڑ ہے. اب ایوریج پرسنٹیج ایرر کی ہوگی اس کے اندر 100 کے اندر وہ جو ہے, وہ جو اس میں ہم ابھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ایوریج پرسنٹیج نکالی ہے اس کی پرسنٹیج کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کی پرسنٹیج کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں. تو ایوریج پرسنٹیج کی چونکہ پرسنٹ ہے, اس کو 100 سے اگر ڈیوائڈ کر دیں تو جو باقی بچے گا وہ بھی ایوریج پرسنٹیج ہوگی, لیکن پرسنٹ نہیں ہوگی, وہ ایوریج ایرر کی کنڈیشن ہمارے سامنے آ جائے گی. تو جس کو جب 1.39165 کو 100 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارا جو جواب آ گیا 0.013917 بن جائے گا.
ये आप खुद भी कैलकुलेट करके देखें अपने कैलकुलेटर के साथ और फिर आपको जवाब मिलेगा। अब ये जो एवरेज आई हमारे पास 0.013917 की, इसको हम टोटल पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो चूंकि हमें पता है कि हमारी जितनी भी थी ऑडिट वैल्यू ज्यादा थी, प्लस में थी सारी के सारी, तो ये ओवर स्टेटमेंट कहलाती है। ऑडिट कह रहा है कि आपने इतनी ओवर स्टेटमेंट कर दी है, और एमएलई जो निकलेगी वो ओवर स्टेटमेंट्स की एमएलई निकलेगी। उसको 100 मिलियन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आया है वो आया है 1,391,700, 13,91,700 रुपए। ये हमारी एमएलई आ गई है। एमएलई से मुराद है मोस्ट लाइकली एरर ऑफ ओवर स्टेटमेंट्स। यानी चूंकि इस जो हमने पिछला में टेबल देखा था, उस टेबल में ऑडिट वैल्यू जो थी वो कम थी, वो मतलब उसकी जो ये क्या कहते हैं, ये जो है ऑडिट वैल्यू जो है वो कम है और जो बुक वैल्यू वो ज्यादा है। हम ये कह रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवर स्टेट कह रहे हैं। ओवर स्टेटमेंट हो गई है, इतने पैसे ज्यादा बुक हो गए, ओवर स्टेट हो गए। अच्छा जी, अब दूसरी बात, ये अब एक और टेबल आ गया, ये है द फॉलोइंग अंडर स्टेटमेंट्स वर आल्सो फाउंड। अब जब हम वो 200 का जो वोचर्स थे उनको जब हम चेक कर रहे थे तो हमें कुछ और चीजें भी सामने नजर आ गई। आप देखें, इसमें एक बुक वैल्यू दी हुई है 1200, 1300, 3200, 1200, 2700 की, एक मुख्तलिफ किस्म की ये बुक वैल्यू है। इसके आगे जो ऑडिट वैल्यू है वो देखें इन सब वैल्यू से ज्यादा है। 12 के मुकाबले में ऑडिट कह रहे नहीं है तो 1800 होने चाहिए थे, 1300 के मुकाबले में कह रहे नहीं 2000 पेमेंट होनी चाहिए थी, आपने कम बुक किया है। वो 3200 का वोचर बना है, कहते हैं नहीं 5000 पेमेंट होनी चाहिए, एंड सो ऑन। अब जब आप बुक वैल्यू में से ऑडिट वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में जवाब आना चाहिए। सारे 1200 तो कम है, 1800 ज्यादा है। बुक वैल्यू में से ऑडिट वैल्यू जब माइनस करेंगे तो जो जवाब आपके पास आया वो एरर है, वो माइनस में आपने लिखनी है। तो जब कोई फिगर एरर की माइनस में आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये अंडर स्टेटमेंट है। इसमें भी हमने एक आपको समझाने के लिए बात ये की है कि 5 वोचर्स ऐसे हमारे पास आ गए हैं जिनमें अंडर स्टेटमेंट भी हुई है। 200 वोचर्स के अंदर 5 वोचर्स ऐसे भी हैं जिसमें कम पैसे पे किए गए हैं, उनकी भी हमने टेंटिंग्स कैलकुलेट उसी तरह कर ली है कि जो एरर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो जो जवाब आपके सामने आ रहा है वो परसेंटेज है। परसेंटेज को हम माइनस में नहीं लिखते, वो तो परसेंटेज है, वो हमने बता दी। लेकिन एरर को जरूर माइनस में लिखना है ताकि आपको याद रहे कि ये अंडर स्टेटमेंट्स हैं, ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। इसी तरह क्वेश्चन में अगर इस तरह से 2-3 अलग अलग से आ जाए, बहुत सारी फिगर दी हो, तो आपको जो ऑडिट वैल्यू ज्यादा है वो अलग टेबल बनाना पड़ेगा, और जहां ऑडिट वैल्यू कम है वो अलग बनाना पड़ेगा। ऑडिट वैल्यू कम है तो वो ओवर स्टेटमेंट हुई है, ऑडिट वैल्यू ज्यादा है तो ये अंडर स्टेटमेंट हुई है। तो ये अलग अलग से कैलकुलेशन दोनों की करनी पड़ेगी। तो जिनमें से एमएलई ओवर स्टेटमेंट की एमएलई निकलेगी और अंडर स्टेटमेंट की एमएलई निकलेगी, ये आपको दोनों को सेपरेट फिर देखना होगा। इसके बाद देखें, ये जो ओवर स्टेट की बजाय अंडर स्टेटमेंट की जो सूरत हाल हमारे पास आई है, उसकी जो टेंटिंग्स आई थी 2 to 1.21%, उसको भी हमने 200 से डिवाइड किया। हम ये देखना चाहते हैं कि एवरेज परसेंटेज सैंपल के अंदर कितनी है, तो जो आ गई 1.10605%। इसी तरह टोटल पॉपुलेशन चूंकि हमारे पास 100 है, 100 मिलियन है, या जिसको हम 10 करोड़ कह रहे हैं, इसकी इसी तरह जो 1.106 हमारी एवरेज, उसका हमने परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो जो जवाब आ गया वो 0.011065 वो हमारा जवाब आ गया। इस एवरेज परसेंटेज को जो हमने एमएलई टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी जो जवाब आया वो मोस्ट लाइकली एरर, अंडर स्टेटमेंट्स की मोस्ट लाइकली एरर आ गई, जो 1106050 है। ये दो अलग किस्म की अभी हमने चीजें पढ़ी हैं। एक में हमने ओवर स्टेटमेंट देखी है, एक टेबल के अंदर हमने अंडर स्टेटमेंट को देखा है। तो दो चीजें हमारे आ गई, हमने दोनों चीजों की अलग अलग एमएलई कैलकुलेट कर ली है, ओवर स्टेटमेंट अलग से कर ली है और अंडर स्टेटमेंट की अलग से कर ली है। अब हम आगे चलेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या होगा अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। तो पहले हम लिखेंगे एमएलई ओवर स्टेटमेंट की बड़ी है या जो एमएलई अंडर स्टेटमेंट की बड़ी है, जो भी बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे, और फिर हम नेट एमएलई निकालने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। इस सूरत में जो हमारा जवाब आया है ओवर स्टेटमेंट की चूंकि बड़ी है 13,91,700 है,
اور جو अंडर स्टेटमेंट में 11,06,050 रुपए है। तो ओवर स्टेटमेंट में से अंडर स्टेटमेंट जब माइनस किया तो 2,85,650 बाकी बचा, जिसको हम नेट MLE ओवर स्टेटमेंट की कहेंगे। यानी ये हमारा वो एक फाइनल रिजल्ट निकला है MLE के हवाले से। अभी ये सिर्फ MLE की बात हो रही है, अभी बाकी कंपोनेंट की मैंने आपसे बात नहीं की। ये दो टेबल आपके सामने मैंने रखे हैं कि दो तरह के वोचर सैंपल में हमें मिले। कुछ वोचर ऐसे थे जिनमें एक्सेस पेमेंट हुई है, कुछ वोचर ऐसे थे जिनमें कम पेमेंट हुई है। तो जो जहां पे एक्सेस पेमेंट हुई है उसको हम ओवर स्टेटमेंट कह रहे हैं, जहां पे कम पेमेंट हुई है उसको हम अंडर स्टेटमेंट कह रहे हैं। तो दोनों की हमने टेंटिंग्स अलग अलग कैलकुलेट की हैं, उनकी एरर भी अलग अलग कैलकुलेट की है, और जो MLE कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट किया, और उसके रिजल्ट के तौर पर हमारे पास MLE ओवर स्टेटमेंट की भी आ गई और MLE अंडर स्टेटमेंट की आ भी। अब जो बड़ी होगी ज़ाहिर है उसको ऊपर रखेंगे। इस सूरत में ओवर स्टेटमेंट की चूंकि ज्यादा है तो हमने उसको ऊपर रखा, उसमें से माइनस किया, जो बाकी बचा है वो ओवर स्टेटमेंट का, इसका मतलब ज्यादा है अभी भी। तो यानी हम नेट MLE के ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने MLE ओवर स्टेटमेंट की अभी भी ओवर स्टेट हुए इतने पैसे 2,85,650। जहां तक आपके साथ ये शेयर करना था ये मैंने आपके साथ शेयर किया। हमने आज दो चीजों को डिटेल से समझने की कोशिश की कि क्या सूरत हाल हो सकती है। कल हम इंशाल्लाह मजीद इस किस्म के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से हम इसको अच्छी तरह से समझने के काबिल हो जाएंगे। आज आप लोगों ने, मैं अभी इसको शेयर कर देता हूँ निसार साहब के साथ। निसार साहब सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी सर सुन रहा हूं। बेटे फिर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा और फिर आप उसमें ठीक है शेयर कर देंगे। जी जी ठीक है अभी चूंकि कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, क्योंकि टाइम थोड़े से रह गए, 5-6 मिनट रह गए हैं। ऐसा ना हो फिर ये बंद हो जाए, फिर किसी का क्वेश्चन रह जाए। कोई क्वेश्चन तो बताइए प्लीज। ठीक हो गया बेटे? ठीक है जी, फिर हम अभी अपना ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह बाकी फिर कल हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे जो भी सूरत हाल होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।